ख्वाबों کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جھوٹے سچے دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں۔ کچھ کی تعبیر کبھی نہیں ملتی اور کچھ نیند سے جاگتے ہی حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ملک صاحب کا رابطہ اس بار ایک ایسے گورکن سے پڑ گیا جس کا خواب آنکھ کھلتے ہی حقیقت بن گیا تھا۔ ہر سطر تجسس اور ہر لفظ میں سنسنی، ایک پراسرار واردات کی تفتیش کا احوال۔ السلام علیکم۔ جو میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لائک کمنٹ کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا۔ چلیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا۔ وہ موسم برسات کی ایک حبس زدہ رات تھی۔ اس سال ساون ایک نئے انداز سے جلوہ گر ہوا تھا۔ ویسے تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو اپنی جلوہ نمائی کے ایک سے بڑھ کر ایک ڈھنگ رکھتا ہے اور اس کا ہر روپ منفرد محسوس ہوتا ہے، لیکن اس سال اس کا موڈ اور مزاج بالکل مختلف دکھائی دیتا تھا۔ گزشتہ 10 روز سے بارش ہو رہی تھی اور موسم کے تیور بڑے دل جلانے والے تھے۔ صبح آنکھ کھلتی تو بارش دیکھنے کو ملتی، دن بھر آسمان اپنی آنکھوں کے ذخیرے خالی کرنے میں مصروف رہتا، دوپہر کے بعد بارش رک جاتی اور سورج نکل آتا، شام تک اچھی خاصی گرمی پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی، رات کو ایسی حدت اور حبس ہو جاتا کہ سانس لینا دوبھر محسوس ہوتا۔ مجال تھی جو کسی درخت کا ایک پتا بھی غلطی ہی سے صحیح حرکت کر جائے۔ وہ بھی ایک ایسی حبس زدہ رات تھی۔ میں حوالدار منصور گوندل کے ساتھ اس وقت قصبے کے قبرستان میں موجود تھا۔ ہم گھنی جھاڑیوں کے پیچھے اس طرح چھپے بیٹھے تھے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا، جبکہ ہم بآسانی اس قبرستان میں ہونے والی نقل و حرکت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہم دونوں کی نظریں ایک مخصوص قبر پر جمی ہوئی تھیں۔ ہمیں کسی کی آمد کا انتظار تھا۔ جھاڑیوں کے عقب میں اس طرح چھپ کر بیٹھے ہوئے ہمیں لگ بھگ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ ہم رات 11 بجے اس کمین گاہ میں پہنچ گئے تھے۔ رات اپنا نصف سفر طے کر کے آگے بڑھ چکی تھی، مگر ابھی تک ہماری مراد پوری نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس مراد کے برانے کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ماحول کی وحشت اور گھٹن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مذکورہ قبرستان کی 3 اطراف تحد نگاہ کھیتوں کا سلسلہ ہائے دور دراز پھیلا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے گندم کی فصل کاٹی جا چکی تھی، لہٰذا سارے کھیت کھیتی سے خالی پڑے تھے، لیکن 10 روز سے جاری مسلسل بارشوں نے خالی کھیتوں کو لبالب پانی سے بھر دیا تھا۔ اگر زمین پر پانی کھڑا ہو اور کچھ دیر کے لیے سورج کی کرنیں اس پانی کی سطح سے انعطاف کھیلیں تو گرمی اور حبس کی قیامت خیزی میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ موسم کی شدت اور حدت تو رہی ایک طرف، اچھل پھدک کر فاصلہ طے کرنے والی خدائی محلوق نے سماعت کا جسمانی ریمانڈ الگ سے لے رکھا تھا۔ پانی سے بھرے کھیتوں میں ان دنوں مینڈکوں کی افراد نظر آ رہی تھی۔ دن کے شور شرابے میں ان کی گلوکاری سماعت کو زیادہ متاثر نہیں کرتی تھی، لیکن اس وقت نصف شب کو ان مینڈکوں کا عین غین اور فے کاف پر مشتمل پکا راگ سن کر طبیعت مقدر ہو رہی تھی۔ گزشتہ 1 گھنٹے سے اسی کیفیت کے قیام نے مجھے اور میرے اعصاب کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ مجھ پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی تھی اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں چوکیداری ترک کر کے واپسی کی راہ اختیار کرتا، حوالدار منصور گوندل نے بڑے اضطراری انداز میں میرا ہاتھ دبایا، پھر اس کی سرگوشی نے بڑے سنسنی خیز تاثر کے ساتھ میری سماعت تک رسائی حاصل کر لی۔ ملک صاحب وہ آ رہی ہے۔ کہاں؟ کدھر ہے؟ میں نے جواباً سرگوشی میں استفسار کیا۔ وہ، حوالدار نے ایک جانب اشارہ کیا۔ ادھر دیکھے جناب، اور میں ادھر دیکھنے لگا۔ 4 اگست کی صبح میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کوئی حاجی مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے دریافت کیا، تم کس حاجی کی بات کر رہے ہو؟ حاجی کریم جناب، کانسٹیبل نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ گورکن حاجی کریم؟ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کی اور کہا، ٹھیک ہے، اسے میرے پاس بھیج دو۔ کانسٹیبل یس سر کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ ان دنوں میں قصبہ فتح گڑھ کے تھانے میں تعینات تھا۔ فتح گڑھ ہاسا گنجان آباد قصبہ تھا۔ اس قصبے میں کم و بیش 200 گھر آباد تھے۔ کانسٹیبل نے جس شخص کی آمد کی اطلاع دی تھی وہ اس قصبے سے متصل بڑے قبرستان میں گورکن کی حیثیت سے رہتا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ میں 3-4 مرتبہ پہلے بھی اسے مل چکا تھا۔ مجھے اور قصبے والوں کو اسے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس کا اصل نام عبد الکریم تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس نے اپنے نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ کر رکھا تھا۔
सब लोग उसे महज हाजी कहकर पुकारते थे या ज़्यादा ज़्यादा हाजी करीम। इस बात की मैंने तस्दीक कर ली थी कि उसने ज़िंदगी में कभी फरीज़ाए हज अदा नहीं किया था। इसके बावजूद भी नाम के साथ हाजी की मौजूदगी समझ में ना आने वाली बात थी। मैंने सोचा था कभी फुर्सत मिली तो मैं इस बारे में से ज़रूर पूछूंगा। मेरे ख्याल में ऐसा मौका आ गया था। हाजी करीम सुबह ही सुबह मुझसे मिलने आया तो इसका मतलब यही था कोई ख़ास बात है। मैं इसके बारे में सोच ही रहा था कि वो मेरे कमरे के दरवाजे में नमूदार हुआ और मुझ पर निगाह पड़ते ही ठुठक कर रुक गया। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात सजे थे जैसे वो कमरे में कदम रखने से कबल मुझसे इजाज़त का ख्वाहां हो। मैंने बड़ी रसान से कहा, आ जाओ अब्दुल करीम। मेरी इजाज़त पाकर वो अंदर आ गया। फिर मेरे इशारे की तकलीद करते हुए मेरे सामने एक चौबी कुर्सी पर बैठ गया। उसका लिबास अच्छा खासा भीगा हुआ था। बूंदाबांदी का सिलसिला सुबह से जारी था, ताहम बारिश ने अभी तक जोर नहीं पकड़ा था। मैं हाजी करीम की जानिब मुतवज्जो हो गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, क्या बात है करीम, मुझे पता चला है तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत बेताब हो। जी थानेदार साहब। वो बेहद मोहतात अंदाज में गोया हुआ। फिर चौकन्ना नज़र से मेरे दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, बात ही कुछ ऐसी है जनाब कि सुबह सुबह मुझे आपके पास आना पड़ा। मैंने पलक झपकते ही महसूस कर लिया कि वो तन्हाई में मुझसे बात करने का ख्वाहिशमंद है, कोई ऐसी बात जो सनसनी से भरपूर होगी। मैंने इसकी इस कैफियत के पेश नज़र आवाज़ बुलंद पुकारा, मुराद अली। अगले ही लम्हे कांस्टेबल मुराद अली मेरे सामने हाजिर था। मैंने तहकुमाना अंदाज में उससे कहा, देखो मुराद, जब तक हाजी करीम मेरे पास बैठा है ख्याल रखना कोई कमरे में ना आए। मेरी बात समझ गए ना? ओके सर। कांस्टेबल ने मुझे सैल्यूट मारा और वापस मुड़ गया। मुराद अली के जाने के बाद मैं करीम की जाने मुतवज्जो हो गया और ठहरे हुए लहजे में कहा, अब तुम पूरे इत्मीनान से बात कर सकते हो। मैं महसूस कर रहा हूँ तुम कोई संगीन खबर लेकर मेरे पास आए हो। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखते हुए बोला, अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूँ जो कुछ मैंने देखा है वो मेरी निगाह का धोखा है या वाकई कोई पुरस्रार चक्कर शुरू होने वाला है। उसकी बातें उलझाने वाली थी। मैंने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा, करीम तुम अपने मुशाहदे को मिनोअन मेरे सामने बयान कर दो, मैं खुद फैसला कर लूँगा हकीकत क्या है। मैं पूरी तवज्जो से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। पता नहीं आपको मेरी बात का यकीन भी आएगा या नहीं। तुम इन चक्करों में अपने जहन को ना थकाओ, मैंने हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम सिर्फ मेरी हदायत पर अमल करो, बाकी सारे मामलात मुझ पर छोड़ दो। शाबाश, बताओ तुमने क्या देखा। उसने थूक निकलकर अपने खुशक हलक को तर किया। फिर चंद लम्हे की खामोशी इख्तियार करके वो अपने बिखरे हुए ख्यालात को मुज्तमा करता रहा। इसके बाद सहमे हुए लहजे में बोला, अब थानेदार साहब, पिछली रात बड़ी गर्मी और घुटन थी। कमरे में सोना बहुत मुश्किल महसूस हो रहा था। हालांकि मैंने खिड़की और पूरा दरवाज़ा खोल रखा था, लेकिन ऐसा लगता था दम घुट कर रह जाएगा। ज़रा सी भी हवा होती तो वो कमरे में पहुंचती ना। बहरहाल मैंने कमरे से बाहर रात गुजारने का फैसला कर लिया। पिछली एक दो रातों में फिर भी थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, लेकिन गुज़िश्ता रात तो बुरा हाल था। मैंने अपनी चारपाई कमरे से बाहर निकालकर खुले में बिछा ली और उस पर लेट गया। हालांकि मुझे ये भी पता था कि उस साल बारिश ने चोरों वाला तरीका पकड़ा हुआ है। रात के आखिरी पहर चुपके से शुरू हो जाती है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो 2-4 घंटे सोने को मिल जाए वही गनीमत है। जब बारिश शुरू होगी तो चारपाई को कमरे में ले आऊँगा। यहाँ तक बताने के बाद वो चंद लम्हात के लिए रुका। मुझे ऐसी नज़रों से देखने लगा जैसे ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि मैं इसकी बात का यकीन कर रहा हूँ या नहीं। सच्ची बात तो यह है कि अभी तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जिसे मैं शक व शुबहे की नज़र से देखता। मुझे संजीदगी से अपनी जान मुतवज्जो पाया तो अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, थानेदार साहब, रात के आखिरी पहर मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक हसीनो जमील औरत बाल खोले कब्रिस्तान में दाखिल होती है। उसने अपने हाथों में कोई शय उठा रखी है। वो कब्रिस्तान की शुमाली सिमत से अंदर आती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जल्द ही मैंने महसूस कर लिया कि उसने अपनी बाहों में कोई नन्हा मुन्ना बच्चा उठा रखा है। रात के आखिरी लम्हात में कोई बच्चा उठाए किसी औरत का यूं कब्रिस्तान में दाखिल होना अजीब ही नहीं बल्कि हैरान कुन बात थी। मेरा ज़हन उलझ कर रह गया। सच्ची बात तो यह है कि मैं डर गया था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो कोई औरत नहीं बल्कि खूबसूरत औरत के रूप में कोई चुड़ैल वगैरह हो। मैंने यक बयक आंखें बंद कर ली। वो थोड़ी देर के लिए मुतवक्किफ हुआ, एक जुजरी ली, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, चंद लम्हात के बाद मैंने जब आंखें खोली तो इस खूबसूरत औरत को एक कब्र के पास खड़े देखा। अब उसकी पीठ मेरी जानिब थी। मैंने हिम्मत की और उसे देखने लगा। वो बाइस्तगी मज़कूरा कब्र के नज़दीक बैठ गई और अपने हाथों से इस कब्र के साथ किसी कार्रवाई में मसरूफ़ हो गई। बच्चे को उसने ज़मीन पर रख दिया था। इस बात ने मुझे और भी हैरत में डाल दिया। एक लम्हे के लिए मेरे ज़हन में ख्याल आया कि वो अपने साथ लाए हुए बच्चे को इस कब्र में दफन करने का इरादा रखती है।
یہ سنسنیخیز خیال نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں کسی غیبی قوت کے زیر اثر فوراً حرکت میں آیا اور محتاط قدموں سے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق اس سے پہلے کہ وہ عورت معصوم بچے کو قبر میں ڈالتی، مجھے اس حرکت سے اسے روکنا تھا۔ میں سانس روکے بڑی احتیاط سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا کہ سب کچھ گڑبڑا کر رہ گیا۔ شاید اسے میری پیش قدمی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور تقریباً دوڑتے قدموں سے اسی جانب بڑھنے لگی جدھر سے آئی تھی۔ واپسی میں مجھے وہ ننھا منھا بچہ نظر نہ آ سکا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، اس عورت نے بچے کو قبر میں دفن کر دیا تھا۔ اس خیال کی سنگینی نے مجھے ہر احتیاط سے بے نیاز ہو کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے پہلی فرصت میں اس عورت کو پکڑنا تھا جو تیزی سے قبرستان سے باہر نکلتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اندھا دھند اس کے تعاقب میں دوڑ لگا دی، پھر ایک انہونی ہو گئی اور ڈرامائی انداز اختیار کر کے دوبارہ بلکہ سہ بارہ بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی بیان کردہ کہانی پر کوئی تائیدی یا تنقیدی رد عمل ظاہر نہ کیا تو وہ اپنی ادھوری بات کو مکمل کرتے ہوئے بتانے لگا۔ اچانک مجھے کسی شے سے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر دوبارہ اس عورت کے تعاقب میں دوڑ لگاتا میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے حفقی امیز انداز میں حاجی کریم کی جانب دیکھا اور کڑے لہجے میں دریافت کیا، تو تم صبح صبح مجھے اپنا خواب سنانے آئے ہو؟ یہ صرف خواب نہیں، اس سے آگے بڑھ کر بھی بہت کچھ ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ سے میری درخواست ہے، پہلے آپ میری بات پوری طرح سن لیں، پھر آپ کا جو دل چاہے کریں۔ میں نے قدرے بیزاری سے کہا، ٹھیک ہے، بولتے جاؤ، میں سن رہا ہوں۔ جناب، میری آنکھ بارش کی وجہ سے کھلی تھی، وہ سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے بولا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، رات کو میں نے سونے کے لیے اپنی چارپائی کھلے میں بچھا لی تھی۔ جب بارش شروع ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میری آنکھ ایسے موقع پر کھلی تھی جب میں خواب کے انتہائی سنسنی خیز موڑ پر کھڑا تھا۔ میرے ذہن میں وہ منظر تازہ تھا جب میں نے اس پر اسرار عورت کو قبرستان سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ قدرت نے خواب کے ذریعے مجھے خبردار کیا ہے کہ میں فی الفور اس قبرستان میں ہونے والی کسی غیر قانونی سرگرمی کا جائزہ لوں۔ اس احساس کے ساتھ ہی میں نے چارپائی کو وہیں بارش میں پڑا بھیگنے دیا اور خود تیز قدموں سے قبرستان کے شمالی حصے کی سمت بڑھنے لگا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، جناب، آپ نے دیکھا ہوگا میرا کمرہ قبرستان کے جنوبی حصے میں ہے، جبکہ میں نے اس عورت کو جس قبر کے ساتھ مصروف عمل دیکھا تھا وہ شمالی حصے میں ہے۔ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ یہ قبرستان دراصل ایک ٹیلے پر واقع ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہو جس پر چھوٹی بڑی قبریں چن دی گئی ہوں۔ میرے کمرے میں بیٹھ کر قبرستان کی شمالی قبروں کو دیکھنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ ٹیلہ درمیان سے اتنا بلند ہے کہ جنوب میں کھڑے ہوں تو شمال میں نظر نہیں جاتی۔ مگر خواب میں یہ نشیب و فراز بالکل ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں رہتے ہوئے اس عورت کو بڑی آسانی سے دیکھ رہا تھا، لیکن آنکھ کھلنے کے بعد جب میں باہوش و حواس قبرستان کے شمالی حصے کی طرف بڑھنا شروع کیا تو وہاں موجود قبریں مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہوا۔ میں بڑی دلچسپی سے ہمتن گوش رہا تو اس نے آگے کا احوال بیان کرنا شروع کیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں قبرستان کے شمالی حصے میں پہنچ گیا، لیکن وہاں پر مجھے کسی عورت کے آثار نظر نہ آئے۔ میں نے جہاں تک ممکن تھا نگاہ دوڑا کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر ڈالی، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس طرف سے مایوس ہونے کے بعد میں تھکے قدموں کے ساتھ اس قبر کی جانب بڑھ گیا جہاں میں نے اس عورت کو کوئی کارروائی کرتے دیکھا تھا۔ چند لمحات کے بعد میں مذکورہ قبر پر پہنچ گیا۔ 15-20 دن پہلے گاؤں کے ایک شخص خیر دن کا انتقال ہوا تھا۔ یہ قبر خیر دن کی ہی تھی۔ خیر دن کے گھر والوں نے ابھی اس کی قبر پختہ نہیں کروائی تھی کہ موسم برسات شروع ہو گیا۔ برستی بارش میں تعمیر کا کام شروع کرنا سراسر حماقت ہوتی، لہٰذا فی الحال انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ تاہم بارش کے اثرات سے بچانے کے لیے خیر دن کے گھر والوں نے اس کی قبر پر ترپال کا ایک ٹکڑا ڈال دیا تھا۔ میں جب مذکورہ قبر کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ترپال قبر کے اوپر سے ہٹا ہوا تھا۔ میں نے اندھیرے میں قبر کے چاروں جانب نگاہ دوڑائی، لیکن ننھا منھا بچہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میرے ذہن میں اس خطرناک سوال نے سر ابھارا، کیا وہ عورت بچے کو اس قبر میں دفن کرنے کے بعد قبرستان سے فرار ہوئی ہے؟ اس نے خاموش ہو کر ایک جھجری لی، پھر سلسلہ کلام کو دراز کرتے ہوئے بولا، یہ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا سوال تھا۔ میں اکڑوں بیٹھ کر بغور اس قبر کا جائزہ لینے لگا۔ پھر ساری صورتحال مجھ پر عیاں ہو گئی۔ قبر کی حالت نے مجھے بتا دیا کہ اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی گئی ہے۔ اگرچہ وہاں اندھیرا تھا، لیکن تھانے دار صاحب میری پوری زندگی اسی قبرستان میں گزری ہے۔ یہاں کے چپے چپے کو میں آنکھیں بند کر کے بھی پہچان سکتا ہوں۔ اندھیرا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔
इतना कहकर वो खामोश हुआ तो मैं हाजी करीम और उसके बयान करदा सनसनीखेज वाक़े पर गौर करने लगा। इस इंकशाफ ने मेरे रगो पे में एक सनसनाहट सी दौड़ा दी थी कि कोई हसीन और जमील औरत किसी नन्हे मुन्ने बच्चे को एक कब्र में दफन करके बड़े पुरस्कार अंदाज में वहां से गायब हो गई थी। मज़कूरा औरत के हुस्न जमाल और खूबसूरती के बारे में गोरका ने मुझे बताया था और उसने ये सब कुछ ख्वाब में देखा था, वरना रात की तारीकी में इतने फासले से किसी पीपल और किक्कर के दरहद में तमीज करना मुमकिन नहीं। कुजा ये कि किसी औरत के जौबन और रानाई का मुशाहिदा कर लिया जाता। फिर कब्रिस्तान का शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब नशीबी हिस्से थे और इसका वस्त किसी छोटी पहाड़ी के मानित सर उठाए खड़ा था। लिहाजा शुमाल से जनूब में या मशरिक से मगरिब में देखना नामुमकिनात में से था। मुझे मुंतजर पाकर अब्दुल करीम अपने बयान को एहतताम की तरफ लाते हुए बोला। मैंने अपनी भीगी हुई चारपाई और सरहाने को कमरे के अंदर पहुंचाया और इसी अजीब और गरीब वाक़े के बारे में गौर करने लगा। ऐसा मंजर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था, ना तो ख्वाब में और ना ही जागती आंखों के साथ। रात मैंने ख्वाब में जो कुछ देखा, आंख खुलने के बाद उसकी तस्दीक भी हो गई। रात का बाकी हिस्सा मैंने यही सोचते हुए गुजार दिया कि या इलाही ये क्या माजरा है। मैं जिस कदर सोचता जा रहा था मेरा जहन उलझ रहा था। इसी सोच विचार में सुबह हो गई और फिर मैं आपके पास आ गया। उसने एक तवील सांस खारिज की और खामोश होकर सवालिया नजर से मुझे तकने लगा। मैंने पूरी तवज्जो से उसकी बयान करदा कहानी सुनी थी। जहां तक उसके ख्वाब का ताल्लुक था तो मेरे ख्याल में ये कुदरत की तरफ से उसके लिए एक इशारा था कि वो कब्रिस्तान में होने वाली इस कार्रवाई से बाखबर हो जाए। खास तौर पर उसने ये ख्वाब रात के आखिरी हिस्से में देखा था। इन लम्हात में देखे गए अक्सर ख्वाब सच्चे होते हैं। हाजी करीम का ख्वाब तो इतना दुरुस्त और बरमहल था कि उसे इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए कहीं आने जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। आंख खुलते ही ताबीर अमली शक्ल में उसके सामने आ गई थी। एक बात ज़हन में रहे कि मैंने अभी जो तज्जिया पेश किया है उसका इन्हिसार गोरकन के बयान की सच्चाई पर है। अगर हाजी करीम ने मुझसे कोई गलत बयानी नहीं की थी तो फिर वही नतीजा बरामद होता था जो मैंने बयान किया। बसूरत दीगर कुछ भी हो सकता था। मैं चंद लम्हा तक टटोलती हुई नजर से अपने सामने बैठे हाजी करीम को देखता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में उससे इस्तफसार किया। हाजी, क्या थाने आने से पहले तुमने उस कब्र का दोबारा जायजा लिया था जहां रात ख्वाब में तुमने उस औरत को किसी पुरस्कार कार्रवाई में मसरूफ देखा था? मेरा मतलब है सुबह की रोशनी में। उसने इस बात में सर हिलाया और जवाब दिया, जी थानेदार साहब, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। मैंने जिस तरपाल का जिक्र किया है वो कब्र पर से हटा हुआ है और इस कब्र की हालत भी यही बताती है कि उसे खोलने के बाद दोबारा बंद किया गया है। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना रहा हो तो चलकर अपनी आंखों से देख लें। वो तो मैं देखूंगा ही, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, लेकिन पहले तुम्हारी तरफ से तसल्ली तो कर लूं। कैसी तसल्ली थानेदार साहब? वो उलझन ज़दा अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए गंभीर लहजे में कहा, हाजी करीम, मैं ख्वाबों और इनकी ताबीरों पर यकीन रखता हूँ। तुमने जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर भी फौरन तुम्हारे सामने आ गई, लेकिन एक बात को ज़हन में रखना कि इसके साथ ही मैं एक सहदगीर थानेदार भी हूँ। तफ्तीश और तहकीक के सिलसिले में मैं ज़रा भी रियात का कायल नहीं हूँ। मैं लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम्हारी तरफ से तसल्ली करने से मेरी मुराद ये है कि मुझे ये फैसला करना होगा कि तुमने ये कहानी सुनाते हुए किसी दुरोगोई से काम तो नहीं लिया। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा जनाब? उसके लहजे में हल्का सा एहतजाज भी शामिल था। मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ महसूस किया वो आपको बता दिया है। आगे आपकी मर्जी है मेरी बात पर यकीन करें या ना करें। मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर रहा हूँ इसलिए तुमसे खुलकर ये कहा है, मैंने बदस्तूर गंभीर अंदाज में कहा। मेरी नज़र में अब तक तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। गांव वालों को भी तुमसे कोई शिकायत नहीं। इसी बिना पर मुझे तुम पर भरोसा है कि तुमने मुझसे कोई गलत बयानी नहीं की होगी, लेकिन अगर मैं तुम पर एतमाद करने में कोई गलती कर रहा हूँ तो उसके खतरनाक नताइज का तुम अंदाजा लगा सकते हो। मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर हाथ से संगीन लहजे में कहा, अगर किसी मौका या किसी मरहले में ये बात सामने है कि तुमने अपने बयान में कोई गड़बड़ की है तो मैं तुम्हारे साथ जो सलूक करूंगा इसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। और पूरे यकीन के साथ बोला। हाँ, मैंने पुरमानी अंदाज में गर्दन हिलाई। ऐसा ना ही हो तो अच्छा है। हाजी करीम ने पूछा, थानेदार साहब, आप मेरे साथ कब्रिस्तान चल रहे हैं ना? हाँ, कब्रिस्तान जाकर हैर दिन की कब्र का जायजा लेना बहुत जरूरी है। मैंने सर को असबाती जुम्बश देते हुए कहा, तुम बाहर जाकर बैठो, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। और मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कमरे से निकल गया। मैंने कांस्टेबल मुराद अली को मुखातिब करते हुए आवाज़ बुलंद कहा, एएसआई साहब को मेरे पास भेज दो। अगले ही लम्हे एएसआई इफ्तिखार बाजवा मेरे कमरे में दाखिल हुआ। वो बड़े सनसनीखेज लम्हात थे। थोड़ी देर पहले तक मैं हासा मायूस हो चुका था। मुझे यूं महसूस होने लगा था कि आधी रात को घंटा डेढ़ घंटा कब्रिस्तान में गुजार कर हमने महज छक मारी थी। हम जिस नामालूम औरत के इंतजार में वहां बैठे थे, शायद उसे हमारी इस पहरेदारी का पता चल गया, लिहाजा कम से कम आज की रात तो वो इधर का रुख नहीं करेगी।
اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ گورکند حاجی کریم نے ہی غلط بیانی سے کام لیا ہو اور اس دروغ گوئی کے پیچھے اس کا اپنا کوئی گہرا مقصد چھپا ہوا ہو۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور یہ کچھ بھی چونکہ واضح نہیں تھا لہٰذا مجھے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ میری بوریت جھنجھلاہٹ میں بدل چکی تھی اور میں اس جاسوسی کو حیرآباد کہنے ہی والا تھا کہ حوالدار کی سنسنی خیز سرگوشی نے میرے اندر زندگی کی نئی لہر دوڑا دی تھی۔ اس کی اطلاع موسم خزاں میں بہار کے کسی تازہ جھونکے کی مانند تھی۔ میں اس کے اشارے کی تقلید میں قبرستان کے شمالی حصے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ واقعی وہ اس جانب سے قبرستان میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ بآہستگی قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی سبک حرامی سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ زمین پر چل نہ رہی ہو بلکہ ہوا میں تیرتے ہوئے پیش قدمی کر رہی ہو۔ وہ ایک مبہوت کر دینے والا منظر تھا۔ رات کی تاریکی میں اسے دیکھ لیے جانے کا سب سے بڑا سبب اس کا لباس تھا۔ وہ اس وقت مکمل طور پر سفید لباس میں تھی۔ حاجی کریم نے بھی خواب میں اسے اسی لباس میں دیکھا تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے اس پر اسرار اور مما عورت کو دیکھنے کا شرف حاصل نہیں کر سکا تھا کیونکہ بیدار ہونے کے بعد جب تک وہ مذکورہ قبر یا قبرستان کے متعلقہ حصے میں پہنچتا وہ نگاہ سے اوجھل ہو چکی تھی، مگر ہم دونوں اسے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ فوراً حوالدار کی نظر میں یوں بھی آ گئی تھی کہ ہم اسی کے انتظار میں نظر جمائے وہاں بیٹھے تھے۔ ہم نے جن گنجان جھاڑیوں میں پوزیشن سنبھال رکھی تھی وہ قبرستان کے مغربی حصے میں واقع تھی، جبکہ اس عورت نے شمالی سمت سے انٹری دی تھی۔ ایک خاص زاویے پر موجود ہونے کے سبب ہمیں وہ مقام واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے جہاں سے اس عورت کو قبرستان میں داخل ہونا تھا اور ہماری توقع کے عین مطابق وہیں سے وارد ہوئی تھی۔ ہم سانس روکے یک ٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ محتاط روی سے بآہستگی قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ جس قبر کے بارے میں حاجی کریم نے بتایا تھا وہ ایک حساب سے شمالی داخلی مقام اور ان جھاڑیوں کے درمیان واقع تھی جہاں ہم گھات لگائے بیٹھے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ خیر دن کی قبر پر پہنچ گئی۔ حوالدار منصور گوندل نے اپنا منہ میرے کان کے قریب لاتے ہوئے سرگوشی کی۔ ملک صاحب، میرا خیال ہے ہمیں حرکت میں آ جانا چاہیے، لیکن فی الحال میرا ایسا کوئی خیال نہیں ہے۔ میں نے بھی جواباً سرگوشی میں کہا۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، اگر ہم نے دیر کر دی تو کہیں وہ غائب ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا گوندل صاحب، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ وہ اس وقت تک واپس نہیں جائے گی جب تک وہ سب کچھ نہ کر لے جس کے بارے میں کریم نے ہمیں بتایا ہے۔ حوالدار منصور گوندل نے خاموشی اختیار کر لی۔ حاجی کریم نے دوسری رات یعنی 5 اگست کی رات کو بھی اس عورت کی جھلک دیکھی تھی، لیکن اس مرتبہ خواب بیچ میں کہیں موجود نہیں تھا۔ اس نے وہ منظر گزشتہ رات کھلی آنکھوں سے انہی جھاڑیوں میں چھپ کر دیکھا تھا۔ وہ میری ہدایت کے مطابق گزشتہ رات قبرستان کے اس حصے کی خفیہ نگرانی کر رہا تھا کہ آدھی رات کے بعد وہ عورت ایک بار پھر وہاں وارد ہوئی تھی۔ وہ خیر دن کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ حاجی کریم کے بیان کے مطابق اس عورت نے اپنے ساتھ لائے ہوئے ایک تھیلے میں سے کچھ برآمد کیا تھا۔ بعد میں سے پتہ چلا کہ وہ اگربتیوں والا پیکٹ تھا۔ اس نے ماچس کی مدد سے چند اگربتیوں کو سلگا کر مذکورہ قبر پر لگا دیا تھا، پھر ایک ڈبے میں سے کچھ نکال کر وہ قبر پر چھڑکنے لگی تھی۔ اس منظر نے حاجی کریم کو مبہوت کر دیا تھا۔ وہ اس عورت کی حرکات و سکنات میں اس قدر محو ہوا کہ اسے مطلق پتہ نہ چلا کہ وہ کب وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا اس پر اسرار عورت نے حاجی پر کوئی طلسم پھونک دیا ہو۔ اگلے روز یعنی آج صبح وہ ایک مرتبہ پھر تھانے میں میرے سامنے بیٹھا گزشتہ رات کی سحر انگیز کتھا سنا رہا تھا۔ اس کی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی سن کر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج کی رات میں بنفس نفیس اس قبرستان میں پہرا دوں گا اور دیکھوں گا وہ سفید لبادے والی کون سا جادو جانتی ہے۔ خیر دن کی قبر پر پہنچنے کے بعد وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے تھیلے میں سے کچھ ٹٹول کر نکالا اور اس کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ حاجی کریم کے مطابق اسے اگربتیاں سلگا کر خیر دن کی قبر پر لگانا تھی۔ اس کے بعد اپنے ساتھ لائے ہوئے ایک ڈبے میں سے کچھ نکال کر مذکورہ قبر پر چھڑکنا تھا۔ میں پوری توجہ سے اس کی کارکردگی کا جائزہ لینے لگا۔ جب اس عورت نے ماچس جلائی تو ظاہر اور روشنی پیدا ہوئی۔ اس نے ایک ہاتھ میں ماچس کی جلتی ہوئی تیلی تھام رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں اس کی یقیناً اگربتیاں ہوں گی۔ دیا سلائی کی مخصوص اور محدود روشنی اس عورت کے چہرے پر بھی پڑ رہی تھی۔ میں اس کے دھندلے دھندلے نقش و نگار دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نظارے نے میرے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اگر میری نگاہ دھوکہ نہیں کھا رہی تھی تو میں نے اس عورت کو پہچان لیا تھا۔ اچھا تو تم ہو؟ بے سختہ میرے ہونٹوں سے پھسل گیا۔ حوالدار نے اسی لمحے حیرت بھری سرگوشی کی۔ تم کون؟ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ افتخار باجوہ کو قطعاً کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں نے اسے اپنے پاس کیوں بلایا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں نے مختصر الفاظ میں اسے صورتحال کے بارے میں بتایا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر اس نے کہا، ملک صاحب لگتا ہے حاجی کریم کا دماغ خراب ہو گیا۔ پہلے مجھے بھی یہی لگا تھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ بے اعتباری سے بولا، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ نہیں ہو سکتا نا، ٹھیک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ہم بغیر کسی کارروائی کے
حاجی کریم کے بیان کو جھٹلا نہیں سکتے۔ ایک شخص شکایت یا فریاد لے کر ہمارے پاس آیا، لہٰذا قانونی کارروائی لازمی ہے، کیونکہ ہم باتیں کرنے کے لیے یہ تھانہ سجائے یہاں نہیں بیٹھے، ہم لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے یہاں تعینات ہیں۔ اس تھانے کی حدود میں جو بھی گاؤں دیہات اور چک وغیرہ آتے ہیں، وہاں کے رہائشیوں کو پیش آنے والی مشکلات کا مداوع ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ حاجی عبدالکریم المعروف بحاجی گورکن نے مجھے جو کہانی سنائی ہے اس میں بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں چیک کر کے ہم اس کے بیان کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ مثلاً اس کا کہنا ہے کہ خیر دین کی قبر کو کھولنے کے بعد دوبارہ بند کیا گیا ہے، ازیں علاوہ قبر پر ڈالا ہوا ترپال بھی اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے۔ پھر حاجی کا خیال ہے کہ اس عورت نے کسی معصوم بچے کو اس قبر میں دفن کیا ہے۔ یہ ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم بآسانی چیک کر سکتے ہیں، بس قبرستان میں پہنچنا شرط ہے، اور میں نے تمہیں اس لیے اپنے پاس بلایا ہے کہ ہم دونوں حاجی کریم کے ساتھ قبرستان پہنچیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی، مضبوط لہجے میں بولا، ملک صاحب میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے اس بات کی بھی بے حد خوشی ہے کہ آپ نے اس مشن کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ آپ کے ساتھ فیلڈ میں کام کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ صحیح معنوں میں محکمہ پولیس کے فیلڈ مارشل ہیں۔ وہ سچے دل سے میری تعریف کر رہا تھا۔ ظاہر ہے تعریف کسے اچھی نہیں لگتی، مجھے بھی بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن اس تعریف کے بارے میں بڑے واضح الفاظ میں ہی کہہ گئے ہیں، اس سے بہت محتاط رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب کوئی آپ کی تعریف کرے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ واقعی ویسے ہیں جیسا تعریف کرنے والا آپ کو سمجھ رہا ہے، کیونکہ ایسا سمجھنے سے عموماً دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے بدلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو جیسا سمجھا جا رہا ہے ویسا ہی اچھا ثابت بھی ہوتے رہیں۔ اس صحیح میں دماغ اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے خراب ہونے کا ہوش ہی نہیں رہتا، اور آپ اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامران رہتے ہیں۔ میں نے ASI افتخار باجوہ کے تعریفی کلمات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اگر تم میری پلاننگ سے اتفاق کرتے ہو تو فوراً قبرستان جانے کی تیاری کرو، ابھی بارش نے زور نہیں پکڑا۔ میرا خیال ہے چھتریوں کے سائے تلے ہم یہ مشن سر کر کے آئیں گے۔ اوکے سر، اس نے حکم بجا لانے والے انداز میں کہا، پھر قدرے ہچکچاہٹ امیز انداز میں بولا، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے ملک صاحب۔ کون سی بات؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، قبر کے اندر کا حال جاننے کے لیے ہمیں خیر دین کی قبر کو کھولنا پڑے گا۔ ظاہر ہے یہ تو کرنا ہی پڑے گا، میں نے کہا۔ وہ بولا، میرے خیال میں اس کام کے لیے خیر دین کے لواحقین کی اجازت ضروری ہے۔ بالکل ضروری ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، یہ نقطہ میرے ذہن میں بھی ہے۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ تمہاری اپروچ بالکل درست ہے، مجھے یقین ہے تم آگے چل کر بہت ترقی کرو گے۔ وہ تعریف سے متعلق بزرگوں کے اصول پر عمل کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب تو آپ نے اس سلسلے میں کیا سوچا ہے؟ اس کے سوال کرنے کا انداز انتہائی سرسری اور بیگانگی لیے ہوئے تھا، جیسے اس نے میری بات کے اختتامی کلمات پر بالکل توجہ نہ دی ہو۔ میں زیر لب مسکرا کر رہ گیا، پھر اس کے استفسار کے جواب میں کہا، خیر دین مرحوم کا سابق گھر ہمارے تھانے اور قبرستان کے بیچ میں پڑتا ہے۔ ہم یہاں سے نکلنے کے بعد اس گھر کو ٹچ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ امید ہے اس کا بیٹا کمال دین ضرور گھر پر موجود ہوگا، ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ خیر دین کے لواحقین میں وہی سب سے زیادہ ہم ہے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، یہ ایسا ہی تائید کرتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے کہا، میں قبرستان جانے کی تیاری کرتا ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ میں تو سمجھو بالکل تیار بیٹھا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ خیر دین کے سوگواران میں اس کا اکلوتا بیٹا کمال دین اور اس کے بیوی بچے شامل تھے۔ کمال دین عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ اس کی بیوی کا نام عابدہ تھا۔ کمال دین کی 4 اولادیں تھیں، ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں، جن کے نام علل ترتیب کچھ اس طرح تھے: فاروق، خالدہ، سلمہ اور نرگس، جبکہ عمریں 15، 12، 8 اور 5 سال تھیں۔ خیر دین 62 سال کی عمر میں طبعی موت مرا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم اپنے سروں پر چھتریاں تانے تھانے سے نکل آئے۔ اس وقت باقاعدہ زوردار بارش نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ہلکی پھلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا۔ اگر دھواں دار بارش شروع ہو جاتی تو ہمارے لیے دشواریاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ میرے اور ASI کے علاوہ گورکن حاجی کریم بھی ہمارے ساتھ تھا۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چل جانا تھا کہ اس کی سنائی ہوئی کہانی میں کتنی حقیقت تھی اور کس قدر فسانہ۔ ان دنوں میں موضع فتح گڑھ کے تھانے میں تعینات تھا۔ یہ تھانہ گاؤں کے مشرقی کنارے سڑک کے ساتھ واقع تھا۔ یہ نیم پختہ سڑک شمالاً جنوباً رواں دواں تھی۔ موضع فتح گڑھ اور ٹیلے والے قبرستان کے درمیان کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ مذکورہ قبرستان کے 3 اطراف کھیت ہی کھیت واقع تھے۔ شمال میں قبرستان کے اختتام پر چند ایک کھیت تھے، پھر نہر آ جاتی تھی جو مشرق سے مغرب کی سمت بہتی تھی۔ نیم پختہ سڑک جس کے کنارے ہمارا تھانہ واقع تھا،
وہ مذکورہ نہر کے پل سے گزر کر آگے چلی جاتی تھی۔ موزہ فتح گڑھ کے مشرق میں نیم پختہ سڑک کے پار، راجکوٹ شمال میں نہر کے اس طرف، جمال پور جنوب میں چک 72، مغرب میں کھونٹے والی اور شمال مشرق میں موزہ چنی وال نامی گاؤں۔ فتح گڑھ کے جغرافیے کی تفصیل بیان کرنے کا ایک خاص مقصد ہے جس کا اندازہ آپ کو کہانی سننے کے دوران بخوبی ہو جائے گا۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد مرحوم خیر دین کے گھر پہنچ گئے۔ خیر دین کے بیٹے کمال دین کو ہم نے اپنے ساتھ لیا اور آگے بڑھ گئے۔ کمال دین حیران تھا کہ اس برستی بارش میں ہم اسے اپنے ساتھ کہاں لے جا رہے ہیں، مگر جب راستے میں نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ شانت ہو گیا۔ تاہم کسی معصوم بچے کی اس کے باپ کی قبر میں تدفین کے حوالے سے وہ گہری تشویش میں ضرور مبتلا ہو گیا تھا۔ کمال دین کا گھر گاؤں کے شمال میں کنارے پر واقع تھا۔ گاؤں کے اس حصے سے ایک پتلی سی پگڈنڈی کھیتوں کے بیچوں بیچ لہراتی بلکھاتی سیدھی قبرستان تک چلی گئی تھی۔ ہم مذکورہ پگڈنڈی پر چلتے ہوئے قبرستان پہنچ گئے۔ پھر جیسے ہی ہم نے قبرستان میں قدم رکھا، بارش ایک دم تیز ہو گئی۔ لگتا ہے یہ ہمارے قبرستان پہنچنے ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ حاجی کریم نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا، اب تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کہا، حاجی، قدرت کے کاموں پر اس قدر جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ہر ادا میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے جو عام طور پر کم عقل انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جو مشکلات اور دشواریاں پیدا کرتا ہے وہی اپنے ان بندوں کے لیے آسانیاں بھی فراہم کر دیتا ہے جو اس کی نازل کی ہوئی مشکلات اور مصائب کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ حاجی فوراً ہی پٹری پر آ گیا۔ قبرستان کے داخلی دروازے کے ساتھ ہی گورکن کا کمرہ تھا۔ اس سے متصل جنازہ گاہ تھی۔ اس جنازہ گاہ میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی تھی۔ یوں کہا جا سکتا تھا کہ وہ مسجد جنازہ گاہ کا اور جنازہ گاہ مسجد ہی کا حصہ تھی۔ ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گورکن کے کمرے میں گھس گئے۔ اس دوران بارش اور تیز ہو گئی تھی۔ گورکن کا کمرہ 15 بائی 15 فٹ پیمائش کا حامل ایک مربع سا تھا جس میں برائے نام سامان نظر آ رہا تھا۔ اس کمرے میں وہ اکیلا ہی رہتا تھا، لہٰذا زیادہ ساز و سامان کی اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ میری معلومات کے مطابق کریم اپنی والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ جب اس کے والد حاجی عبد الرحمن کا انتقال ہوا تو کریم اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ قبرستان کے معاملات کو بآسانی سنبھال سکے۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہوئے سارا کام سیکھ لیا تھا۔ چند سال بعد اس کی ماں نذیرہ بی بی بھی چل بسی۔ حاجی کریم کو ایک طرح سے یہ اعزاز حاصل تھا کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کی قبریں کھودی تھی اور انہیں اسی قبرستان کی زمین میں اتارا تھا۔ میری معلومات کے مطابق حاجی کریم نے شادی نہیں کی تھی، وجہ کوئی بھی ہو اس سے بحث نہیں۔ بہرحال وہ اس قبرستان میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کی عمر 50 سے تجاوز کر چکی تھی۔ اب اس کی شادی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا اس نے ڈھیروں ساری قبروں اور ان میں مدفون مردوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ یہ ایسا ہی نے مجھ سے کہا، ملک صاحب اتنی تیز بارش میں قبر کو کھولنا مناسب نہیں ہوگا ورنہ دیکھتے ہی دیکھتے قبر پانی سے بھر جائے گی۔ مناسب نہیں اس لیے تو فوری طور پر کھدائی کا کام شروع نہیں کیا جا رہا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کمال دین تشویش بھرے انداز میں بولا، میں اس کا مخاطب میں تھا۔ تھانے دار صاحب، میں قانونی معاملات میں روک نہیں بنوں گا، اس لیے آپ اپنے فرائض کے تقاضے ضرور پورے کریں گے، لیکن آپ سے میری صرف ایک ہی درخواست ہے کہ ابا جی کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کمال دین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تھپکی دینے والے انداز میں کہا، تم اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں جو کچھ بھی کروں گا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی کروں گا۔ اگر تم کسی مرحلے پر محسوس کرو کہ تمہارے باپ کی لاش یا قبر کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو تم فوراً مجھے روک دینا۔ اگر مجھے منمانی کرنا ہوتی تو تمہیں ساتھ لیے بغیر بھی قبرستان آ سکتا تھا، تمہیں کانوں کان خبر نہ ہوتی اور میں چپکے سے اپنا کام کر کے چلا جاتا، لیکن نہیں، میں اس طریقہ کار کا قائل نہیں ہوں۔ میں قبر کے تقدس سے بخوبی واقف ہوں، تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں۔ میں تمہاری اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ مطمئن دکھائی دینے لگا، تشکرانہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی بڑی مہربانی ہے تھانے دار صاحب۔ میں نے تسلی بھرے انداز میں ایک مرتبہ پھر اس کا کندھا تھپ تھپا دیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بارش تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں چارپائی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس آ گیا۔ حاجی کریم کے کمرے کی یہ اکلوتی کھڑکی شمال میں قبرستان کی طرف کھلتی تھی۔ اس کھڑکی کے توسط سے لگ بھگ آدھا قبرستان دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ قبرستان چونکہ ٹیلا نما تھا لہٰذا دوسری طرف کا حصہ نظر نہیں آتا تھا اور خیر دین کی قبر بھی اسی دکھائی نہ دینے والے حصے میں واقع تھی۔ وہی قبر جہاں حاجی کریم کے مطابق گزشتہ رات ایک حسین و جمیل عورت نے کسی معصوم بچے کو دفن کیا تھا۔ میں نے قبرستان کی جانب آتے ہوئے کمال دین کو اپنے مقصد سے آگاہ کر دیا تھا، تاہم گورکن کے خواب کا بالکل ذکر نہیں کیا تھا۔ اس سے کم ہاں اس کا ذہن الجھ تھا۔
میں نے اسے بتایا کہ گورکن کو شک ہوا ہے کہ کسی نے خیر دین کی قبر میں کوئی شے چھپائی ہے. ہم قبر کو کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. اور کمال دین نے تھوڑی سوچ بچار کے بعد مجھے اس کام کی اجازت دے دی تھی. اگر وہ اجازت نہیں بھی دیتا یا میں اسے اعتماد میں نہیں بھی لیتا تو مجھے قبر کی کھدائی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا. میں البتہ اگر چاہتا تو کار سرکار میں حارج ہونے والوں کو زبردستی روک سکتا تھا، مگر میں ذرا مختلف انداز میں کام کرنے کا عادی ہوں. اگر گھی سیدھی انگلی کے اشارے پر خود بخود چلتا آ رہا ہو تو انگلی کو ٹیڑھا کرنا سراسر حماقت ہوتی ہے. پھر میرے نزدیک انسانی جذبات اور احساسات کی بھی بڑی اہمیت ہے. اگر کوئی انتہائی سنگین نوعیت کا معاملہ ہوتا تو میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھتا ہوں کہ میرے کسی عمل سے کسی کی دل شکنی یا دل آزاری نہ ہو. کمال دین چونکہ اس معاملے میں کسی بھی طور ملوث نہیں تھا، لہٰذا اس کے جذبات کا خیال رکھنا اور بھی ضروری تھا. اس کے سر کے سائے خیر دین کو اس دنیا سے رخصت ہوئے چند دن ہی گزرے تھے. اسی سوچ کی بازی گری کے دوران مجھے گورکن کا خیال آ گیا. میں نے بدستور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا. عبد الکریم، تم کس سن میں حج پر گئے تھے؟ جی. اس کی گڑبڑائی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی. میں تو کبھی حج پر نہیں گیا. پھر تمہارے نام کے ساتھ حاجی کیوں لگا ہوا ہے؟ میں نے تو نہیں لگایا جناب. پھر کس نے لگایا؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے کہ جناب اماں بتاتی تھی میری پیدائش سے پہلے ابا حج کرنے عرب گئے تھے. جس دن وہاں مکہ شریف میں حج ہو رہا تھا اسی روز قبرستان میں پیدا ہوا. جب ابا حج سے واپس آئے تو انہوں نے پیار سے مجھے گود میں اٹھایا اور کہا، میرا بچہ حج والے دن اس دنیا میں آیا ہے، اس لیے یہ بھی حاجی ہے. بس وہ دن اور آج کا دن حاجی کا لفظ میرے نام کے ساتھ نتھی ہو کر رہ گیا. کوئی مجھے حاجی کریم کہتا ہے اور کوئی حاجی عبد الکریم اور کوئی صرف حاجی. میں کسی کو روکتا ٹوکتا نہیں ہوں. کوئی کچھ بھی کہے مجھے کوئی اعتراض نہیں. بس اتنی سی بات ہے جناب. وہ اپنے نام کی وجہ تسمیہ بیان کرنے کے بعد خاموش ہوا تو ایسا افتخار باجوہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کتنی عجیب بات ہے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد قبرستان لایا جاتا ہے اور تم پیدا ہی قبرستان میں ہوئے ہو. کریم بڑی سادگی سے بولا، جناب جو حقیقت ہے وہ میں نے بیان کر دی، اس میں عجیب یا حیرت والی کوئی بات نہیں ہونا چاہیے. میں نے یہ ایسائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، باجوہ صاحب، قدرت کا نظام بڑا دلچسپ اور پرازمانی ہے. وہ رات کے بطن سے دن پیدا کرتا ہے اور دن کی کوکھ سے رات کو جنم دیتا ہے. اسی طرح موت و حیات بھی ہے. زندگی کے اندر سے موت اور موت کے بیچ سے زندگی کو نکالنا اس کے لیے نہایت ہی آسان کام ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. وہ کسی کو مرنے کے بعد قبرستان میں لائے یا قبرستان ہی میں پیدا کرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. جو اس کی مرضی میں خوش رہتے ہیں ان سے خوش رہتا ہے. میری بات ختم ہوئی تو گورکن کے کمرے میں خاموشی چھا گئی. وہاں موجود وہ تینوں افراد میری بات کی گہرائی میں اتر گئے تھے. کمرے کے اندر سناٹا راج کر رہا تھا لیکن باہر چھما چھم می برس رہا تھا. تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد میں نے اے ایسائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، باجوہ صاحب، یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے تو پورا دن نکل جائے گا. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. ہم یہاں ایک خاص مقصد سے آئے ہیں اور ہمیں اپنے مقصد پر نظر رکھنا چاہیے. لیکن اس دھواں دار بارش میں؟ بارش تو ہوتی رہے گی، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اور ہم نے اس کے رکنے کا انتظار بھی کر لیا. وہ نہیں رکی تو ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں صورتحال سے نپٹنے کے لیے کوئی آئیڈیا استعمال کروں. آئیڈیا؟ کیسا آئیڈیا؟ وہ متذبذب انداز میں مستفسر ہوا. میں ایسے ہی کہ سوال کا جواب دینے کی بجائے گورکن کی جانب متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا، حاجی کریم، کیا تمہارے پاس کوئی بڑے سائز کا موم جامہ ہے؟ موم جامہ تو نہیں جناب، وہ تامل کرتے ہوئے بولا، البتہ ایک ترپال رکھا ہے. پھر اس نے مجھ سے پوچھ لیا، لیکن آپ موم جامے سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور سرسری انداز میں کہا، ٹھیک ہے، ترپال موم جامے سے زیادہ اچھا کام کرے گی. ہم اس چارپائی پر ترپال ڈال کر خیر دین کی قبر تک جائیں گے. میں نے کمرے میں موجود اکلوتی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. کمال دین اور اے ایسائی ترپال ڈلی چارپائی کو خیر دین کی قبر پر اٹھائے رکھیں گے اور حاجی کریم میری نگرانی میں کھدائی کرے گا. چارپائی کے نیچے خیر دین کی کھلی ہوئی قبر بالکل محفوظ رہے گی. ہم اگر مکمل طور پر بھیگ بھی جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان سب نے میرے منصوبے پر ساتھ کیا. پھر ہم اس منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے مذکورہ قبر کی سمت بڑھ گئے. کمال دین و افتخار باجوہ نے ترپال ڈلی چارپائی اس انداز میں اٹھا رکھی تھی کہ وہ دونوں خود بھی اس کے نیچے آ گئے تھے. اس طرح چلنے میں تھوڑی دشواری تو محسوس ہو رہی تھی لیکن بہرحال ہم چاروں بارش کے اثرات سے پوری طرح محفوظ ہو گئے تھے. حاجی کریم نے کھدائی کے لیے کدال، بیلچہ وغیرہ بھی اٹھا رکھا تھا. جلد ہی ہم خیر دین کی قبر پر پہنچ گئے. اسی وقت ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آ گیا. ہم جیسے ہی قبرستان کے شمالی حصے میں واقع خیر دین کی قبر پر پہنچے، بارش کا زور اچانک ٹوٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں دھار سے پہلے بوندا بادی میں تبدیل ہوئی اور پھر بالکل ہی رک گئی. میں نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا.
ASI نے کہا، ملک صاحب آپ نے بالکل سچ کہا تھا، جو اپنے بندوں کے لیے مشکلات و دشواریاں پیدا کرتا ہے وہی ان کی ثابت قدمی اور تگودو کو دیکھتے ہوئے آسانیاں بھی فراہم کر دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ ہاں، وہ قادر مطلق اپنے کسی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہمیں فوراً اپنا کام شروع کر دینا چاہیے، رکی ہوئی بارش دوبارہ بھی آ سکتی ہے۔ بارش تھم جانے کے باعث خیر دن کی قبر پر ترپال والی چارپائی کا تمبو تانے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، لہٰذا میری اجازت پاتے ہی حاجی کریم اپنے اوزار و آلات کو مذکورہ قبر پر آزمانے لگا۔ اس نے پہلے قبر پر پڑا ہوا ترپال کا ٹکڑا ہٹایا، پھر کھدائی میں مصروف ہو گیا۔ ہم سب کی نظریں کوئی حیرت انگیز منظر دیکھنے کے لیے منتظر تھیں۔ اغلب امکان یہی تھا کہ اس قبر کے اندر سے اس معصوم بچے کی لاش برآمد ہوگی جسے اس پراسرار عورت نے گزشتہ رات تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مذکورہ قبر میں دفن کر دیا تھا۔ جب کسی معصوم بچے کو خفیہ طریقے سے ٹھکانے لگانے کا ذکر ہو رہا ہو تو ذہن میں ایک ہی سوال ابھرتا ہے، اور وہ یہ کہ اس بچے کی ولدیت مشکوک ہے، وہ بدنصیب کسی کے گناہ کا پھل ہے، اور وہ گناہ گار دنیا والوں سے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے گناہ کے اس پھل کو زمین کے سینے میں چھپا رہا ہے۔ کچھ اسی نوعیت کے خیالات اس پراسرار عورت کے حوالے سے میرے ذہن میں بھی چل رہے تھے، لیکن جب کھدائی کا نتیجہ سامنے آیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے ساتھ ساتھ افتخار باجوہ، کمال الدین اور حاجی کریم بھی حیران و پریشان کھڑے تھے۔ ہم سب کی نظریں قبر کے اندر نظر آنے والے منظر پر جمی تھیں، اور وہاں ہمیں کوئی ننھا منھا بچہ یا اس کی لاش دکھائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ وہ کسی نومولود بچے کے سائز کا ایک پتلا تھا جو خیر دن کی لاش کے اوپر رکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لاش کے اوپر سے میری مراد قبر کا اوپری حصہ ہے۔ اس عورت نے قبر کے بالائی حصے کو کھول کر وہ پتلا وہاں دبا دیا تھا۔ خیر دن کی لاش تو مضبوط تختوں کے نیچے قبر کی گہرائی میں پڑی تھی۔ میں بغور اس پتلے کا جائزہ لینے لگا۔ مذکورہ پتلا کپڑے سے بنے ہوئے کسی چھوٹے گڈے کے مانند تھا۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے ایسے ہینڈ میڈ گڈے تیار کیے جاتے ہیں جن کو نرم اور بچوں کے لیے محفوظ بنانے کی خاطر ان کے اندر روئی وغیرہ بھی بھر دی جاتی ہے، اور اس گڈے کے چہرے پر کڑھائی کی مدد سے باقاعدہ آنکھیں، ناک اور ہونٹ بھی کشیدہ کیے جاتے ہیں۔ وہ بھی ایک ایسا ہی گڈا تھا۔ میرے حکم پر حاجی کریم نے مذکورہ گڈا قبر میں سے نکال کر میری طرف بڑھا دیا، اور اسی لمحے مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ میں نے دیکھا اس گڈے کے سینے پر عین دل کے مقام پر چند سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ ان سوئیوں کو گڈے کے بدن میں اس طرح پیوست کیا گیا تھا کہ ان کے سرے بڑے واضح انداز میں نظر آ رہے تھے۔ اسی لمحے میری سماعت تک افتخار باجوہ کی سرسراتی ہوئی آواز نے رسائی حاصل کر لی، ملک صاحب مجھے تو یہ جادو ٹونے کا کوئی چکر لگ رہا ہے۔ ہاں، میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس عورت تک پہنچنا بہت ضروری ہے جس نے کسی سفلی عمل کے لیے یہ پتلا اس قبر میں دبایا۔ اس عورت تک پہنچنا بہت ضروری ہے جس نے کسی سفلی عمل کے لیے یہ پتلا اس قبر میں دبایا ہے۔ ASI سرگوشی سے مشابہ لہجے میں بولا، اگر واقعی اس نامعلوم عورت نے اس پتلے کو یہاں دفن کیا ہے تو ورنہ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں۔ میں نے سر دست افتخار باجوہ کے شک بھرے انداز کو نظر انداز کر دیا اور گورکن کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، حاجی کریم اس سے پہلے کہ بارش دوبارہ شروع ہو جائے تم اس قبر کو اچھی طرح بند کر دو، اس کے اوپر ترپال کا وہ ٹکڑا بھی ڈال دینا تاکہ بارش سے محفوظ رہے۔ اگر قدرت نے بارش روک کر ہمیں اس کارروائی کا موقع فراہم کر ہی دیا ہے تو ہمیں اس موقع سے پہلی فرصت میں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور کمال دین تم، میں نے خیر دین کے بیٹے کمال دین کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، اس کام میں تم حاجی کی مدد کرو گے تاکہ جلد از جلد تمہارے باپ کی قبر کو ڈھنگ سے بند کیا جا سکے۔ پھر میں نے قدرے معذرت خواہانہ لہجے میں اس سے کہا، کمال دین میں اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے مجبور ہوں، اگر اس مسئلے کا کوئی حل موجود ہوتا تو میں تمہارے باپ کی قبر کو کبھی نہ کھولتا۔ بہرحال مجھے اس بات کا سخت افسوس ہے کہ تمہیں اپنے باپ کی قبر کو ایک مرتبہ پھر مٹی دینا پڑ رہی ہے۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں اپنے سر کو اسباتی جنبش دی، پھر یہ کہتے ہوئے وہ گورکن کی مدد کو لپک گیا، کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ میں نے ASI کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف لے گیا۔ جب ہم خیر دن کی قبر سے اتنے فاصلے پر آ گئے کہ حاجی کریم اور کمال دین ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کو مطلق نہیں سن سکتے تھے تو میں نے افتخار باجوہ سے پوچھا، ہاں اب بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے؟ اس پتلے اس عورت کے حوالے سے شاید تم کچھ سوچ رہے تھے؟ شاید نہیں، یقیناً ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، میں بھی تمہاری اس منفرد سوچ سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بات تو آپ ہی نے مجھے سکھائی ہے کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے آگے بڑھتی ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ تمہیں کس پر شک ہے؟ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس پراسرار عورت پر یا گورکن حاجی کریم پر؟ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے جواب دیا، ملک صاحب میں نے آپ کی زبانی جو کہانی سنی ہے وہ ظاہر ہے گورکن کی ہی سنائی ہوئی ہے۔ اگر واقعی حاجی کریم نے ایسا کوئی خواب دیکھا تھا تو پھر سب ٹھیک نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اس نے کسی غلط بیانی سے کام لیا تو اس کی ذات کو شک سے پاک نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ لمحے بھر کو رکا،
تو میں پوری توجہ سے اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے خاموش پا کر اس نے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ یہ بات طے ہے کہ گورکر نے جاگتی آنکھوں سے کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ خواب کا سہارا لے کر وہ ہمارے ساتھ کوئی گیم بھی تو کھیل سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پتلا خود اسی نے کسی خاص مقصد کی خاطر خیردین کی قبر میں چھپایا ہو۔ میں نے تسلی سے ASI کی بات سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے تفتیش کے لیے ایک ٹھوس شک و بنیاد بنایا ہے۔ یہ نکتہ میرے ذہن میں بھی موجود ہے۔ میں نے اگر حاجی کریم کو چھوٹ دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اسے بری الشک سمجھتا ہوں، لیکن تمہاری ایک بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ کون سی بات ملک صاحب؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، یہی کہ وہ پتلا خود گورکر نے کسی خاص مقصد کے تحت خیردین کی قبر کے اندر رکھا تھا۔ اگر یہ اسی کی حرکت ہوتی تو پھر اس کارروائی کے بارے میں بتانے کے لیے اسے میرے پاس تھانے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح گورکر کا وہ خاص مقصد تو فوت ہو جاتا جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے خیردین کی قبر میں وہ پتلا دبایا تھا۔ وہ متذبذب انداز میں بولا، آپ کی بات میں وزن ہے ملک صاحب، اور میں اس سلسلے میں آپ سے اتفاق بھی کرتا ہوں، لیکن ہمیں گورکر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اکیلا اس وسیع اور عریض قبرستان کا مالک بنا بیٹھا ہے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے نظر انداز نہیں کیا باجوہ صاحب، میں نے رسان سے کہا، اور میں اسی لمحے سے اسے تمہاری نگرانی میں دیتا ہوں۔ تم اس پر اور اس کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھو گے، میں اس دوران دوسرے معاملات دیکھوں گا۔ تمہیں گورکر کے بارے میں کوئی بھی قابل گرفت بات نظر آئے تو تم براہ راست اس کے خلاف کارروائی عمل میں لا سکتے ہو، یا اگر ضرورت محسوس کرو تو مجھے بھی مطلع کر سکتے ہو۔ بولو، منظور ہے؟ ہاں منظور ہے، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ میں نے حتمی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، تو سمجھو تمہاری ڈیوٹی شروع۔ آؤ ہم ان لوگوں کی طرف چلتے ہیں۔ ہم ٹہلتے ہوئے خیردین کی قبر کے پاس آ گئے۔ اس دوران میں کمال دین اور گورکر نے امداد باہمی کے طور پر خیردین کی قبر کو اچھی طرح بند کر دیا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی حاجی کریم نے کہا، دیکھ لیں تھانے دار صاحب، ہم نے قبر کو بڑی مضبوطی سے باندھ دیا ہے۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، اب ترپال کا وہ ٹکڑا بھی بڑی احتیاط سے قبر کے اوپر پھیلا دو جیسا کہ وہ پہلے پڑا تھا۔ بارش کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فوراً میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ ہم قبرستان سے رخصت ہونے لگے تو کمال دین نے مجھ سے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ تم اپنے گھر جا سکتے ہو۔ میں نے اسے گھر جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، اور جیسے ہی تمہیں موقع ملے خیردین کی قبر کو پختہ کروا لینا تاکہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو۔ وہ تو مجھے کرنا ہی پڑے گا جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہ بارشیں ذرا رک جائیں، میں پہلی فرصت میں باجی کی قبر کو پکا کراؤں گا، لیکن اس نے الجھن زدہ انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا تو مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دقت نہیں ہوئی کہ وہ مجھ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسی بات جسے کہتے ہوئے وہ تذبذب کا شکار ہے۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے پوچھ لیا، کیا بات ہے کمال دین، تم نے لیکن کے بعد جملہ ادھورا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، جناب یہاں تو جو کچھ ہوا سو ہوا، مجھے بتائیں گھر جا کر میں اس بارے میں کیا کہوں گا؟ کیا اس حوالے سے گھر والوں کو کچھ بتانا ضروری ہے؟ جی ہاں، کچھ نہ کچھ تو انہیں بتانا ہی ہوگا، اس نے جواب دیا۔ میں آپ کے ساتھ جب اس طرف آ رہا تھا تو میری گھر والی نے پوچھا تھا میں کہاں جا رہا ہوں۔ اس وقت میرا بڑا بیٹا فاروق بھی گھر میں موجود تھا۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ کے ساتھ ذرا قبرستان کی جانب جا رہا ہوں، لہٰذا وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تھانے دار صاحب کو برسی بارش میں قبرستان میں ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا جو مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہیں کوئی نہ کوئی جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ میں اس کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا۔ وہ ایک انتہائی معقول بات کر رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ بروقت مجھے ایک آئیڈیا سوچ گیا۔ میں نے خیردین مرحوم کے اکلوتے فرزند کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کمال دین تمہاری بات میں وزن ہے اور اس کے لیے میں نے ایک معقول بہانہ سوچ لیا۔ تم اپنی بیوی اور بیٹے سے کہہ سکتے ہو کہ حالیہ دھواں دار بارشوں میں خیردین کی قبر ایک طرف سے بیٹھ گئی تھی۔ گورکن کی اتفاق سے تھانے دار سے ملاقات ہوئی تو اس نے دھنسنے والی قبر کے بارے میں تھانے دار کو بتایا۔ چنانچہ تھانے دار یعنی میں تمہیں قبرستان بلا کر خیردین کی قبر کو دوبارہ ٹھیک ٹھاک کرا دیا ہے۔ اس طرح تمہاری بات بھی رہ جائے گی، اور اگر ان میں سے کوئی قبرستان آ کر قبر کو دیکھنا بھی چاہے گا تو اس کی تسلی ہو جائے گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، جلدی سے بولا، ہاں یہ بالکل ٹھیک رہے گا، یہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ ایک بات کا خیال رکھنا کمال دین، میں نے تاکید کرنے والے انداز میں کہا، میں چاہتا ہوں جب تک پتلے کو قبر میں دبانے والا میری گرفت میں نہ آ جائے یہ خبر گاؤں کے کسی شخص کے کانوں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ کمال دین کے رخصت ہونے کے بعد میں حاجی کریم کی جانب متوجہ ہو گیا، لیکن قبل اس کے کہ میں اسے کوئی سوال کرتا اس نے مجھ سے پوچھ لیا، تھانے دار صاحب آپ کو میری بات کا یقین آ گیا نا؟ میں بغور اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں موجود تاثرات کا جائزہ لینے لگا تاکہ اگر وہ مجھے کوئی چکر دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو مجھے اندازہ ہو جائے، لیکن میری تجربہ کار عقابی نگاہ نے فوراً مجھے بتا دیا کہ حاجی کریم کی نیت اور ذہن میں کوئی فطور نہیں تھا۔ تاہم ASI نے جو اہم نقطہ اٹھایا تھا میں اسے بھی صرف نظر نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ ASI کی تسلی
اور اپنے اطمینان کے لیے میں نے گورکن کو ذرا مختلف انداز میں گھسنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بآہستگی کہا، حاجی کریم، حیرت انگیز طور پر تمہارے خواب کا ایک حصہ بالکل درست ثابت ہوا ہے، اور وہ بھی علامتی طور پر، لیکن اس کیس کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب وہ عورت میرے ہاتھ آئے گی جس نے ننھے منھے بچے کا پتلا خیر دن کی قبر میں دبایا تھا۔ تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ نہ آپ جو بھی حکم دیں گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ وہ بڑی فرما برداری سے بولا، لیکن آدھے خواب کی سچائی والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے علامتی کا بھی ذکر کیا، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے اس کی ذہنی الجھن دور کرنے کی غرض سے وضاحت کر دی۔ بات یہ ہے حاجی کریم کہ تم نے اپنے خواب میں اس خوبصورت عورت کو ایک معصوم اور ننھا منھا بچہ خیر دن کی قبر میں دباتے دیکھا تھا، جبکہ کھدائی پر یہ ثابت ہوا کہ وہ بچہ نہیں بلکہ بچے کا، اسے کہتے ہیں علامتی۔ تمہارے آدھے خواب کے درست ہونے سے میرا مطلب یہ تھا کہ خیر دین کی قبر کے ساتھ کی جانے والی کارروائی کا سراغ تو ہم نے لگا لیا، لیکن وہ پورے سرار عورت ابھی تک میرے ہتھے نہیں چڑھی جس نے یہ سوئیاں چبا پتلا گزشتہ رات قبر میں دبایا تھا۔ اگر وہ عورت میری گرفت میں آ جائے تو میں چٹکی بجاتے میں اس کی زبان سے اگلوا لوں گا۔ اس کی اس حرکت کا کیا مطلب تھا؟ جب یہ نتیجہ سامنے آ جائے گا تو تمہارے خواب کی تکمیل ہو جائے گی اور اس عورت تک مجھے صرف اور صرف تم ہی پہنچا سکتے ہو۔ بات ختم کر کے میں تیز نظر سے اسے گھورنے لگا۔ وہ اضطراری انداز میں بولا، میں بھلا اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تم نے خواب میں اس عورت کو اچھی طرح دیکھا ہے؟ میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس کا حلیہ، اس کے خد و حال تمہارے ذہن میں نقش ہوں گے۔ اگر تم میری رہنمائی کرو تو میں اس عورت تک پہنچ سکتا ہوں۔ وہ بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی۔ حاجی کریم نے ٹرانس کسی کیفیت میں جواب دیا، بالکل کسی خوبصورت جادوگرنی کی طرح۔ اس کے جادوگرنی ہونے میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ پتلے کے سینے میں پیوست شدہ سوئیاں اس کے جادوگرنی ہونے کا ثبوت فراہم کرتی ہیں، لیکن اس بیان سے بات نہیں بنے گی۔ تم مجھے اس کے نقش و نگار کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، جب میں نے اس عورت کو خواب میں دیکھا تھا تو اس وقت مجھے اس کا حلیہ پوری تفصیل سے یاد تھا، لیکن اب اس کے حد و حال دھندلا سے گئے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کی شکل و صورت کیسی تھی۔ اس نے بے بسی سے جملہ دھورا چھوڑا اور خاموش ہو گیا۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں اپنے سوال کو دہرایا، تم اپنی دھندلی یادداشت کو قریت کر اتنا تو بتا ہی سکتے ہو کہ اس عورت کا تعلق موزہ فتح گڑھ سے تھا یا نہیں؟ اس بار اس نے بڑا ترت جواب دیا، نہیں جناب، وہ فتح گڑھ کی رہنے والی تو نہیں تھی۔ میں نے اس گاؤں میں پہلے سے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور پوچھا، کیا تم نے فتح گڑھ کی ساری عورتوں کو دیکھ رکھا ہے جو تم اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو؟ وہ میرے اس کڑے سوال سے قدرے ڈر گیا۔ اب جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، نہیں تھانے دار صاحب، میں نے ایسا کوئی دعویٰ تو نہیں کیا۔ میرے کہنے کا مطلب تو صرف اتنا تھا کہ خواب میں نظر آنے والی اس عورت کو میں نے پہلے کبھی فتح گڑھ میں نہیں دیکھا۔ وہ چہرہ میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ میں نے اسی نوعیت کے 2-4 مزید سوالات کیے، پھر یہ کہتے ہوئے عبدالکریم عرف حاجی کریم کو فارغ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں واپس تانے جا رہا ہوں، تم ادھر قبرستان ہی میں رہنا اور اپنے کان و آنکھیں پوری طرح کھلی رکھنا۔ اگر تم کوئی بھی غیر معمولی بات دیکھو یا ایسا کچھ محسوس کرو تو فوراً تھانے آ کر مجھے بتانا۔ تمہیں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ بے فکر ہو کر جائیں، انشاءاللہ میں آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ میں یا صحیح افتخار باجوہ کی میت میں قبرستان سے نکلا اور ہم نے تھانے کی سمت قدم بڑھا دی۔ خیر دین کی قبر سے برآمد ہونے والے پتلے کو میں اپنے ساتھ لانا نہیں بھولا تھا۔ راستے میں میرے اور ASI کے درمیان اسی نامعلوم پراسرار عورت کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ ہم تھانے سے بھی چند قدم کی دوری پر ہی تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ ہم نے اپنی چھتری کھول کر بارش سے بچاؤ کے لیے سر پر تان لی۔ جب ہم تھانے پہنچے تو بارش نے موسلادھار دھاری شکل اختیار کر لی تھی۔ حالات ایسی سنگین اور سنسنی خیز صورت اختیار کر گئے تھے کہ حوالدار منصور گوندل میری تنبیہی شی کو نظر انداز کر بیٹھا۔ میں نے در حقیقت اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، لیکن وہ چپ نہ رہ سکا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اب ملک صاحب، کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ خیریت گزری کے حوالدار کا سبزار سرگوشی نما تھا۔ اس کی ہیجان خیز مگر دبی دبی آواز خیر دن کی قبر تک پہنچ کر اس عورت کی سماعت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے حوالدار کے اندر موجیں مارتے تجسس کے سمندر کو تھپکی دینے کی غرض سے کہا، ہاں میں اس عورت کو پہچان گیا ہوں، اس کا نام زلیخا ہے، اور اب تم بالکل خاموش بیٹھے رہنا، میں تمہیں اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ حوالدار کو تسلی دینے کے بعد میں اس عورت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سفید لبادے والی وہ عورت زلیخا تھی۔ اب دیا سلائی کی روشنی ایسے زاویے سے اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی کہ اس کے زلیخا ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی۔ وہ گورکن کے بیان کے مطابق عمل کرنے لگی۔ گزشتہ روز یعنی 5 اگست کو میں نے خیر دن کی قبر کھود کر وہاں سے وہ گڈا برآمد کر لیا تھا جو گورکن کے بقول اس عورت زلیخا نے وہاں دفن کیا تھا، اور میں نے اسے یہ
اور میں اسے یہ ہدایت کر کے تھانے آ گیا تھا کہ وہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتے ہوئے ایک دم چوکنا رہے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے ایک وعدہ خیر دین کے بیٹے کمال دین سے بھی لیا تھا کہ وہ قبر والے راز کو اس وقت تک اپنے سینے میں دفن رکھے گا جب تک شخصیت قابو نہیں آ جاتی جس نے اس کے باپ کی قبر میں وہ پتلا نما گڈھا دبایا تھا۔ لیکن کمال دین پیٹ کا بہت ہی ہلکا ثابت ہوا تھا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے آدھے فتح گڑھ کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ چاچا خیر دین کی قبر کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ جب یہ اطلاع مجھ تک پہنچی تو مجھے کمال دین کی حماقت پر سخت غصہ آیا۔ میں نے پہلے اے ایس آئی افتخار باجوہ سے اس خبر کی تصدیق کی۔ اس نے مجھے بتایا کمال دین سے سنگین غلطی ہوئی ہے۔ اے ایس آئی چونکہ گورکن کی نگرانی پر مامور تھا، اس لیے بھی یہ معاملہ فوراً اس کی پکڑ میں آ گیا تھا۔ لوگ ایک ایک دو دو کر کے قبرستان کا رخ کر رہے تھے اور گورکن سے اڑی ہوئی خبر کے بارے میں قریت کر سوال کر رہے تھے، مگر گورکن نے ابھی تک زبان نہیں کھولی تھی۔ وہ نہ تو اس واقعے کی تردید کر رہا تھا اور نہ ہی تصدیق۔ اس نے بڑی عمدہ قسم کی حکمت عملی اپنا رکھی تھی۔ میرے اور اے ایس آئی کے مابین جب اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی اس وقت رات ہو چکی تھی۔ کمال دین کی حماقت نے میری طبیعت کو اس قدر کے سزنش کے باوجود میں نے اسے فوراً تھانے بلا لیا تھا۔ جب میں نے کڑے تیوروں سے گھور کر اس سے اس بے وقوفی کے بارے میں استفسار کیا تو وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھانے دار صاحب۔ پھر قصوروار کون ہے؟ میں نے اسے ایک دبکا مارا۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، میرا خیال ہے یہ بات عابدہ نے آؤٹ کی ہے۔ عابدہ کمال دین کی بیوی کا نام تھا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر خوخار نظر سے اسے گھورا اور گرجدار آواز میں سوال کیا، عابدہ تک یہ اطلاع تم نے ہی پہنچائی ہوگی نا؟ وہ مکانہ انداز میں بڑی سرعت سے گردن کو اس باتی جنبش دینے لگا۔ میں نے کڑکدار آواز میں سے ڈانٹ پلائی، اگر تم اسی طرح سر جھٹکتے رہے تو تمہاری گردن ٹوٹ جائے گی، بند کرو اس خرافات کو۔ میری دھمکی آمیز ڈانٹ کا اس پر خاطر ہوا اثر ہوا۔ اس کی جھٹکے کھاتی گردن کو اچانک بریک لگ گئے تھے۔ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد اس نے جو وضاحت کی وہ کچھ اس نوعیت کی تھی، تھانے دار صاحب جب میں گھر پہنچا تو عابدہ اور فاروق بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس برسی بارش میں قبرستان میں کیا لینے گیا تھا تو میں نے انہیں آپ کا بتایا ہوا جواب دے دیا۔ فاروق تو میرے اس جواب سے مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کسی کام سے ادھر ادھر ہوا تو تنہائی دیکھتے ہی عابدہ نے مجھے گھیر لیا۔ اسے میری بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ وہ کریت کر مجھ سے مختلف سوالات کرنے لگی۔ اس نے مجھے اس قدر زج کر دیا کہ جان چھڑانے کے لیے مجھے اصل بات اسے بتانا ہی پڑی۔ بس مجھ سے اتنی سی غلطی ہوئی ہے۔ اتنی سی غلطی کے گھوڑے؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا، پھر پوچھا، عابدہ تمہاری بیوی ہے یا خاوند؟ وہ متذبذب نگاہ سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ظاہرہ جناب عابدہ میری گھر والی ہے، میں اس کا خاوند ہوں۔ ایسا لگتا تو نہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ خجل سا ہو کر اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگا۔ میں نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے تھانے سے رخصت کر دیا تھا۔ کمال دین سے جو غلطی ہوئی تھی اس نے میرے کھیل کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب یہ خبر گاؤں میں گرم ہو گئی تھی تو یقیناً کسی نہ کسی طرح اس عورت تک بھی جا پہنچی ہوگی جس نے خیر دین کی قبر میں گڈھا دبایا تھا۔ اس کے بعد وہ بہت محتاط ہو گئی ہوگی۔ اس کی یہی احتیاط میری تفتیش کے راستے کی رکاوٹ بن سکتی تھی۔ ان حالات میں اس پر اسرار عورت کا سراغ لگانا میرے لیے انتہائی دشوار ہو جاتا اور جب تک وہ عورت میرے ہتھے نہ چڑھتی یہ معمہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلی صبح یعنی آج صبح بالکل نئی صورتحال میرے منتظر تھی۔ میں نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد ناشتے کی تیاری کر رہا تھا کہ کانسٹیبل مراد علی نے میرے کوارٹر کا دروازہ کھٹکھڑا کر یہ اطلاع دی، ملک صاحب وہ حاجی گورکن آپ سے ملنے آیا ہے۔ اتنی صبح؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، خیریت تو ہے نا؟ وہ خاصا گھبرایا ہوا نظر آتا ہے، کانسٹیبل نے بتایا۔ میں نے اسے پوچھا بھی کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ ایک ہی بات پر اصرار کرا کہ مسئلہ وہ صرف اور صرف آپ ہی کو بتائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا، تم اسے ادھر میرے کوارٹر میں ہی بھیج دو۔ حاجی کریم نے آج صبح میرے کوارٹر میں جو حیرت انگیز کہانی مجھے سنائی تھی اس نے کمال دین کی غلطی کو بے اثر کر دیا تھا۔ وہ عورت گزشتہ رات پھر خیر دین کی قبر پر نظر آئی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ قبر کی کھدائی اور گڈھے کی برآمدگی کی اطلاع اس تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ حاجی کریم نے مجھے بتایا، تھانے دار صاحب آپ نے مجھے بہت ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ہدایت کی تھی۔ میں اس لیے اور بھی محتاط ہو گیا کہ گاؤں والوں کو خیر دین کی قبر والے ایک قصے کی خبر ہو گئی تھی اور وہ تفصیل پوچھنے کے لیے قبرستان کا رخ کر رہے تھے، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ آپ نے سختی سے منع جو کر دیا تھا۔ وہ سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا تو میں نے شاباشی دینے والے انداز میں کہا، یہ تم نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، رات ہو جانے کے بعد لوگوں کی قبرستان میں آمد و رفت تو ختم ہو گئی، لیکن میری بے چینی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ ایک حوالے سے تو میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ اب کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کو خیر دین کی قبر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں نہیں بتانا پڑے گا، لیکن اس پراسرار عورت کے حوالے سے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ جب سے خیر دین کی قبر میں سے سوئیوں والا پتلا برآمد ہوا ہے میرے دل میں اس عورت کی طرف سے ایک خوف سا بیٹھ گیا ہے۔ سچ پوچھے تو اس رات زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے قبرستان میں ڈر محسوس ہوا۔ میرے ذہن میں اس عورت کے بارے
میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کوئی جادوگر نہیں ہے، لہٰذا میں کچھ زیادہ ہی فکر مند ہو گیا تھا۔ اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہر لمحے یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ وہ عورت کہیں دوبارہ خیردین کی قبر پر نہ پہنچ جائے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کا دبایا ہوا سوئیوں والا گڈا قبر میں سے نکال لیا تو پتہ نہیں وہ کیسا خطرناک رد عمل ظاہر کرے۔ میں رہ رہ کر پچھتا رہا تھا کہ میں نے آج کی رات کسی اور کو قبرستان میں کیوں نہ روک لیا۔ انسان کے دل میں جس شے کے حوالے سے کوئی خدشہ ہو وہ اس کی طرف سے بے حد محتاط رہتا ہے۔ میں بھی اس خطرناک عورت کی جانب سے بہت ہوشیار تھا۔ چنانچہ اس کے ڈر کے باوجود بھی میں تھوڑی دیر کے بعد قبرستان کے شمالی حصے میں جھانک آتا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے میں نے یہ احتیاط ضرور رکھی کہ راستہ بدل کر چھپ کر میں اسے دیکھنے کی کوشش کروں۔ اس مقصد کے لیے وہ جھاڑیاں بہت کارآمد ثابت ہوئیں جو قبرستان کے مغربی حصے میں کنارے پر واقع ہیں۔ ان گھنی جھاڑیوں میں خود کو پوشیدہ رکھ کر خیردین کی قبر کو دیکھا جا سکتا، اور پھر میں نے اسے دیکھ لیا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ تھانے دار صاحب، اس عورت کے حوالے سے میرے ذہن اور دل میں 100 قسم کے اندیشے جاگے ہوئے تھے۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی میں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میرے اندر موجود خوف نے میرے اعضاء اور اعصاب کو منجمد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے ان گھنی جھاڑیوں میں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو اس کوشش میں مجھے سراسر ناکامی ہوئی۔ مجبوراً میں پتھر کا بت بنا اس عورت کو دیکھتا رہا۔ وہ حرامہ چلتے ہوئے خیردین کی قبر کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی دیکھا۔ وہ مذکورہ قبر کے پاس بیٹھ کر اپنے تھیلے میں سے کچھ برآمد کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے اس کے ہاتھوں میں اگربتیوں کا پیکٹ اور ایک ماچس دیکھی۔ اس نے چند اگربتیاں سلگا کر خیردین کی قبر پر لگا دی۔ پھر اس نے تھیلے میں سے ایک ڈبہ نکالا اور اس میں سے کوئی شے برآمد کر کے وہ قبر پر چھڑکنے لگی۔ جب اس نے ماچس جلائی تو میں اس کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جسے ایک رات پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں نے فوراً اسے پہچان لیا۔ پچھلی رات میں نے خواب میں اس کی شکل دیکھی تھی اور آج رات میں اپنی آدھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی حسین اور دلکش تھی کہ میں اس کے نظارے ہی میں کھو کر رہ گیا۔ ماچس کے جلنے سے تھوڑی دیر کے لیے روشنی پیدا ہوئی اور اس کے بعد پھر اندھیرا ہو گیا تھا، لیکن اس کے لمحاتی دیدار نے جیسے قبرستان میں تاریکی کو اجال دیا تھا۔ پتہ نہیں یہ میرے تصور کا کرشمہ تھا یا اس کا روب حسن کے وہ نیم تیرگی میں بھی مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے طلسمی نظارے میں اس قدر کھویا کہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ کب قبرستان سے چلی گئی۔ وہ خاموش ہو کر ہونکوں کی طرح میرا منہ دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف اور سراسیمگی موجزن تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہ ہوا کہ وہ مجھے کوئی چکر دینے کے لیے کسی قسم کی دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے۔ اس نے گزشتہ رات جو کچھ جاگتی آنکھوں سے دیکھا وہی بیان کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ تصور کے حوالے سے میں اس کے تجربات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ اس کی محویت، ڈر اور خوف تھا جنہوں نے یکجا ہو کر اسے یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ عورت کب کا اپنا کام ختم کر کے قبرستان سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس جادوگرنی کے جانے کے بعد تم نے کیا کیا تھا؟ اس نے مذکورہ عورت کے حوالے سے اپنا ایک مخصوص ذہن بنا لیا تھا۔ وہ اسے کوئی ساحرہ سمجھ بیٹھا تھا، اسی لیے میں نے جادوگرنی کا لفظ استعمال کیا تاکہ اسے جواب دینے میں کوئی دقت نہ ہو۔ وہ تھوک نکل کر اپنے حلق کو ترک کرتے ہوئے بولا۔ جب میں دوبارہ اپنے حواس میں آیا تو خود کو انہی جھاڑیوں میں پایا اور وہ پراسرار جادوگرنی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں ہمت کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا اور باقی کی رات اسی جادوگرنی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتے ہوتے گزار دی، اور اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے بڑی رسان سے پوچھا، کیا اس عورت کے چلے جانے کے بعد تم نے خیردین کی قبر پر جا کر نہیں دیکھا کہ اس نے وہاں کیا چھڑکا تھا؟ دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ دیکھوں، مگر ہمت نہیں ہوئی، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے استفسار کیا، اب تو صبح ہو چکی ہے، میری طرف آنے سے پہلے تو تم نے ضرور خیردین کی قبر کا جائزہ لیا ہوگا۔ نہیں، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ تم بہت زیادہ ڈر گئے ہو حاجی کریم، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پھر پوچھا، کیا تم نے ناشتہ وغیرہ کر لیا؟ وہ نفی میں گردن چٹکتے ہوئے بولا، نہیں جناب، ناشتے کا کسے ہوش ہے، میں تو انتظار کر رہا تھا کہ کب سورج نکلے اور کب میں تھانے آ کر آپ کو اس واقعے کی اطلاع دوں۔ اندھیرے میں تم اس لیے ادھر کا رخ نہیں کر رہے تھے کہ تمہیں اندیشہ تھا کہ وہ پراسرار جادوگرنی اچانک کہیں سے نکل کر تمہیں دبوچ لے گی، ہے نا؟ وہ کوئی جواب دینے کی بجائے خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے کہا، خالی پیٹ انسان کو کچھ زیادہ ہی ڈر لگتا ہے۔ تو میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو، پھر میں ادھر قبرستان میں جا کر دیکھتا ہوں خیردین کی قبر پر گزشتہ رات کیا گزری ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ناشتے میں اسے بھی شیئر کیا۔ حاجی کریم نے محض 2-4 لقمے زہر مار کیے، پھر ہاتھ روک لیا۔ میں نے اس پر زیادہ زور نہیں دیا اور ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کے ساتھ قبرستان آ گیا۔ جب ہم خیردین کی قبر پر پہنچے تو بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تھانے سے نکلتے ہوئے احتیاطاً میں نے چھتری لے لی تھی۔ یہ احتیاط کام آ گئی۔ میں نے چھتری کھول لی اور گورکن کے بیان کی تصدیق کے لیے مذکورہ قبر کا جائزہ لینے لگا۔ حاجی کریم نے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی تھی۔ میں نے اگربتیوں کے بچے ہوئے تنکوں، تیلیوں کو
کو خیر دین کی قبر کی مٹی میں پیوست دیکھا۔ خوشبودار مسالہ سلگ کر ختم ہو چکا تھا اور مسالے سے بے نیاز تنکے قبر میں پیوست تھے۔ اس کے علاوہ مجھے مذکورہ قبر پر مسور کی دال کے دانے بھی بکھرے ہوئے دکھائی دیے۔ یقیناً یہ وہی شے تھی پراسرار عورت نے ڈبے میں سے نکال کر جسے قبر پر چھڑکا تھا۔ گورکن کے بیان کی تصدیق ہونے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آنے والی رات میں خود ان جھاڑیوں میں نشست جما کر اس خوبصورت جادوگرنی کا انتظار کروں گا اور دیکھوں گا وہ سفید لباس والی ساحرہ کون کون سا طلسم جانتی ہے۔ ایک بات تو طے تھی کہ وہ مزہ فتح گڑھ کی رہنے والی نہیں تھی، کیونکہ یہاں تو اس واقعے کا بڑا چرچا ہو رہا تھا۔ اس صورت میں اسے قبرستان کا رخ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال جب وہ میرے تجربے میں آتی تو میں اس کا سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیتا، اور اب وہ میرے تجربے میں آ چکی تھی۔ حوالدار منصور گوندل کو تسلی دینے کے بعد میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گورکن کے بیان کے مطابق عمل کرنے لگی۔ اگر زلیخا کی جگہ کوئی اور عورت یہ کام کر رہی ہوتی تو شاید مجھے اس قدر حیرت نہ ہوتی۔ زلیخا کو چونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس منظر نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ زلیخا کو اس نوعیت کے گندے عمل کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یہ سوچ سوچ کر میرا ذہن الجھ رہا تھا، اور اسی الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ میں اسے مصروف کار بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اگربتیوں کو سلگا کر خیردین کی قبر کی مٹی میں پیوست کر دیا، پھر وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے ڈبے میں سے کچھ نکال کر اس قبر پر چھڑکنے لگی۔ اس کچھ کو آج صبح میں اپنی آنکھوں سے مذکورہ قبر پر پڑے دیکھ چکا تھا۔ وہ مسور کی دال تھی۔ زلیخا اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے وہ تھیلا بھی اٹھا لیا تھا جس میں اگربتیوں والا پیکٹ اور مسور کی دال والا ڈبہ رکھا تھا۔ پھر وہ محتاط قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہونے لگی۔ حوالدار کا صبر جواب دے گیا۔ اضطراری انداز میں اس نے سرگوشی کی، ملک صاحب وہ جاری ہے، جانے دو۔ میں نے بھی جواباً سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ وہ لچ کر رہ گیا۔ جانے دو کیا مطلب جناب؟ اگر وہ بچ کر نکل گئی تو ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ حوالدار کی تفتیش بجا تھی، لیکن اس صورتحال کے پیش نظر میرا ذہن ایک فیصلہ کر چکا تھا، اور وہ فیصلہ تھا سرے دست زلیخا پر ہاتھ نہ ڈالنے کا۔ میں نے حوالدار کی تشویش کے جواب میں کہا، تم بے فکر ہو، ہماری محنت بیکار نہیں جائے گی۔ میں زلیخا کو اچھی طرح جانتا ہوں، جب چاہوں گا اسے قابو کر لوں گا۔ لیکن جناب، وہ تامل کرتے ہوئے بولا، رنگے ہاتھوں گرفتاری کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جانتا ہوں، یہ بات میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میرے حتمی جواب نے حوالدار کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ واپسی کے سفر میں میں نے جب منصور گوندل کو زلیخا کے بارے میں بتایا تو اس کے بے چین دماغ اور بے قرار دل کو سکون مل گیا۔ پھر اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ زلیخا بختہ پہلوان کی بیوی تھی۔ بختہ پہلوان کا تعلق موزہ چنی وال سے تھا اور وہ گولو پہلوان کے نام سے مشہور تھا۔ بختہ کے مجھ سے بڑے دوستانہ مراسم تھے۔ انتہائی نیک سیرت اور شریف النفس انسان تھا وہ۔ ہماری ملاقات زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن جب کبھی بھی سامنا ہوتا ہم اچھے دوستوں کی طرح ملتے تھے۔ میں نے اس کے بے حد اصرار پر اس کی ایک دو کشتیاں بھی دیکھی تھیں۔ وہ بڑا پرتیلا اور کاریگر قسم کا ہنرمند پہلوان تھا۔ مجھے میلے ٹھیلے اور دنگل وغیرہ میں جانے کا شوق تو تھا، لیکن پیشہ ورانہ مصروفیات کے باعث میں یہ شوق پورا نہیں کر پاتا تھا۔ تاہم بختہ کی فرمائش پر میں نے اس کی کشتیوں کو دیکھنے کا وقت نکال ہی لیا تھا۔ بختہ پہلوان سے میرا ایسا ہی گہرا تعلق تھا کہ میں نے اس کی بیوی زلیخا کو قبرستان میں گرفتار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ان لوگوں سے تو گھر میں بیٹھ کر ہر قسم کی بات ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اگلی صبح یعنی 7 اگست کو چنی وال جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میری اس وضاحت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ گزشتہ رات حوالدار منصور گوندل نے قبرستان میں جس بات پر زور دیا تھا وہ غلط تھی۔ حوالدار کی بات غلط تھی اور نہ ہی وہ خود غلط کہہ رہا تھا۔ اصولی طور پر مجھے زلیخا کو وہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کر لینا چاہیے تھا۔ یہ تفتیش بعد میں بھی ہو سکتی تھی کہ وہ راتوں کو چھپ کر قبرستان میں کس قسم کا عمل کرتی پھر رہی ہے۔ میں نے ان لمحات میں جو بھی فیصلہ کیا اس میں مصلحت کا پہلو پوشیدہ تھا۔ بختہ پہلوان ایک انتہائی عزتدار اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ گاؤں والے بڑے احترام سے اس کا نام لیتے تھے۔ اسے چنی وال کی آبرو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے فن شہزوری نے چنی وال کا نام دور دور تک روشن کر رکھا تھا۔ اس ہوادار فضا میں اگر یہ خبر اڑ جاتی کہ بختہ پہلوان المعروف گولو پہلوان کی بیوی زلیخا کو رات پولیس نے قبرستان میں کوئی سفلی عمل کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے تو بختہ کی گردن احساس ندامت سے جھک جاتی۔ بختہ کی بے عزتی کا مطلب تھا چنی وال کی جگ ہنسائی۔ اگر بختہ پہلوان میرا دوست نہیں بھی ہوتا تو میں اس جیسے نیک انسان کے لیے اپنے دل میں یہ نرم گوشہ ضرور وا کر دیتا۔ یاد رکھیں، عزت بنانے میں انسان کو برسوں لگ جاتے ہیں اور گنوانے میں ایک لمحہ نہیں لگتا۔ موزہ چنی وال فتح گڑھ سے شمال مشرق میں واقع تھا۔ فاصلے کے اعتبار سے چنی وال مجموعی طور پر فتح گڑھ سے 1.5 میل دور تھا۔ ہم تھانے سے نکلے اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر آگے بڑھنے لگے۔ نہر کا پل عبور کرنے کے بعد ASI نے کہا، ملک صاحب میں تو گورکن پر شک کر رہا تھا، یہ تو کوئی اور ہی معاملہ نکلا۔ ہاں، بعض اوقات اس قسم کی صورتحال سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔
میں نے متصراً کہا۔ وہ کوریدنے والے انداز میں بولا، میں نے سنا ہے آپ اس عورت کو جانتے ہیں جس نے خیر دن کی قبر میں سوئیوں والا پتلا دبایا تھا۔ میں نے زلیخا کے بارے میں حوالدار منصور گوندل کو بتا دیا تھا، لیکن ساتھ ایسی کوئی ہدایت نہیں کی تھی کہ وہ آگے کسی اور کو نہ بتائے۔ یقیناً اس کی زبان سے یہ خبر پورے تھانے میں پھیل گئی ہوگی۔ میں نے ASI کی کورید کے جواب میں اسے بھی اتنا بتایا کہ وہ مزید کوئی سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرے، ایسا ہی ہوا بھی۔ ہم لگ بھگ 10 بجے چنی وال پہنچ گئے۔ میں نے بختہ پہلوان کا گھر دیکھ رکھا تھا، لہٰذا وہاں تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بختہ پہلوان اس وقت گھر ہی میں تھا۔ اس نے گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا اور اپنے ساتھ لے جا کر سجی سجائی بیٹھک میں بٹھا دیا۔ بختہ جی، میں آج ایک ضروری کام سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ ہاں بتائیں ملک صاحب۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے آپ کے کام آ کر بہت خوشی ہوگی۔ میں نے کہا، ایک قانونی معاملے میں مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ کھل کر بتائیں، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ تمہارے گھر کا ہے بختہ جی۔ میرے گھر کا؟ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، میں تمہاری بیوی سے مل کر تھوڑی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مزید الجھ گیا اور متذبذب انداز میں بولا، آپ میری کون سی بیوی سے ملنا چاہتے ہیں؟ شاید میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ بختہ پہلوان نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں۔ زلیخا اس کی پہلی بیوی تھی۔ ان کی شادی کو کم و بیش 5 سال ہو گئے تھے۔ زلیخا میں سے بختہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بختہ نے 1 سال پہلے زیتون نامی ایک لڑکی سے دوسری شادی کی تھی۔ زیتون بھی انتہائی خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی۔ یہ دونوں بیویاں ایک ہی گھر میں بختہ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں۔ میں نے بختہ کے سوال کے جواب میں کہا، میں تمہاری بڑی بیوی زلیخا سے ایک اہم معاملے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایسا کون سا معاملہ آن پڑا ملک صاحب کہ آپ زلیخا سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، اور اس سلسلے میں آپ کو میرے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ اس کی تشویش اور پریشانی اپنی جگہ بالکل درست تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور بھی شخص ہوتا تو بیوی کے بارے میں ایسے استفسار پر یہی رد عمل ظاہر کرتا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں بختہ سے کہا، یار فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھابھی کو یہاں بلا لو، میں تمہارے سامنے ہی اسے سوال جواب کروں گا، پھر ساری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن یہ فوری طور پر ممکن نہیں، اس نے تعامل کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے کہ زلیخا گھر میں موجود نہیں، اس لیے میں آپ کی فرمائش پوری نہیں کر سکتا۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، زلیخا گھر میں نہیں تو پھر کہاں ہے؟ وہ اپنے مائکے گئی ہوئی ہے، بختہ پہلوان نے جواب دیا۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا، وہ مائکے کب گئی ہے؟ 10 روز پہلے، اس نے بتایا۔ اس کا چھوٹا بھائی سلطان لینے آیا تھا اور میں نے یہ سوچتے ہوئے اسے بھیج دیا کہ چلو تھوڑا گھوم پھر آئے گی تو اس کی طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ وہ پچھلے دنوں کافی بیمار رہی ہے، لگاتار 7 دن بخار آیا تھا اس سے، بڑی کمزور ہو گئی تھی۔ بختہ پہلوان اپنی بیوی کے بارے میں مجھے تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا اور میرے ذہن میں خیالات نے ادھم مچا رکھا تھا۔ میں نے بڑبڑانے والے انداز میں زیر لب کہا، کیا واقعی زلیخا 10 دن پہلے اپنے مائکے چلی گئی تھی؟ بختہ نے میری اس بڑبڑاہٹ کو براہ راست سوال جانا اور ٹھوس لہجے میں بولا، ملک صاحب میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اس بات میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں کہ زلیخا 10 دن پہلے اپنے مائکے جمال پور گئی تھی۔ جمال پور؟ میں نے پرسوچ انداز میں یہ الفاظ دہرائے، پھر بے سختہ میرے منہ سے نکل گیا، تو اس کا مطلب ہے وہ روزانہ رات کو جمال پور سے فتح گڑھ والے قبرستان میں آتی ہے۔ جمال پور اور فتح گڑھ میں محض آدھے میل کی دوری تھی۔ دونوں گاؤں کے درمیان ایک نہر بہتی تھی۔ اگر کوئی شخص نہر کے پل سے گزر کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا چاہتا تو اسے زیادہ زیادہ 52 میل سفر طے کرنا پڑتا، اور اتنا فاصلہ زلیخا بآسانی طے کر سکتی تھی۔ بختہ پہلوان نے میری زبان سے جب یہ الفاظ سنے تو اس کی تشویش 7ویں آسمان کو چھونے لگی۔ انتہائی مضطرب انداز میں اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب زلیخا خیریت سے تو ہے نا؟ آپ فتح گڑھ کے قبرستان کو اس کے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، تمہاری زوجہ اول مسماتا زلیخا بی بی تو خیر و عافیت سے ہے، لیکن اس کی حرکتوں سے فتح گڑھ کے قبرستان کا سکون درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ احتجاجی لہجے میں بولا، زلیخا نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ آپ کو تشویش کے لیے میرے گھر آنا پڑا؟ بختہ پہلوان اب حد سے زیادہ الجھ چکا تھا۔ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اسے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا جاتا۔ وہ میرا ایک اچھا دوست اور اپنی بیوی کی غیر نصابی سرگرمیوں سے بالکل بے خبر تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں بختہ کو فتح گڑھ کے قبرستان میں پیش آنے والے سنسنی خیز واقعات کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے میری بات پوری توجہ سے سنی اور سٹ پٹائے ہوئے انداز میں بولا، یہ نہیں ہو سکتا ملک صاحب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوا ہے، جبھی تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا، زلیخا کو ایسا مکروہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہیں یقین نہیں آ رہا نا بختہ؟ مگر میں پر یقین ہوں، کیونکہ میں نے گزشتہ رات خود اپنی آنکھوں سے زلیخا کو وہ گندا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر میں نے ASI کو مخصوص اشارہ کر دیا۔ ہم سوئیوں والے اس گڈے کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے جو خیر دن کی قبر میں سے برآمد ہوا تھا۔
افتخار باجوہ نے مذکورہ گڈا پلاسٹک کے تھیلے میں سے نکال کر بختہ پہلوان کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا، بختہ جی ذرا تم بھی اس پتلے کا دیدار کر لو۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی گڈے کا ذکر کیا تھا۔ اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر چبھی ہوئی سوئیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ زلیخا کسی کی موت کی خواہاں ہے۔ کس کی موت کی خواہاں یہ تم بتاؤ گے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا ملک صاحب، وہ بے بسی سے بولا۔ میں نے کہا، لیکن زلیخا ضرور جانتی ہوگی، میں پوچھوں گا اس سے، وہ ذرا گھر تو۔ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ بختہ جی گا گے گی والی کوئی کہانی نہیں ہے، ہم ابھی اور اسی وقت موزہ جمال پور روانہ ہو رہے ہیں اور تم ہمارے ساتھ جاؤ گے۔ بالکل بالکل میں تیار ہوں، وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن آپ پہلے کچھ کھا پی تو لیں۔ میں نے آپ کے لیے، یہ ضروری نہیں ہے بختہ جی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر قطع کلامی کی، کھانا پینا تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، پہلے مجھے زلیخا سے مل کر اس کیس کو حل کرنا ہے، اور مجھے کبھی امید ہے کہ میں آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بختہ پہلوان کے پاس انکار یا تکرار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا اس نے ہتھیار پھینک کر اپنی شکست کا اعلان کر دیا۔ جب ہم موزہ جمال پور پہنچے تو دوپہر ہو رہی تھی۔ بختہ پہلوان کے ساتھ 2 پولیس والے جب جمال پور میں داخل ہوئے تو ہر طرف افراتفری سی مچ گئی۔ جمال پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور وہاں پولیس کبھی کبھاری آتی تھی، اور جب بھی آئی تھی کوئی سنگین واقعہ ہی رونما ہوا تھا، اس لیے بھی گاؤں کے لوگوں میں گہری تشویش دیکھنے کو مل رہی تھی۔ پھر جب پولیس بختہ پہلوان کی سسرال پہنچی تو وہ گھر وہاں کے لوگوں اور ان کی تشویش کا مرکز بن گیا۔ بختہ پہلوان کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، لیکن اس کی سسرال اس حوالے سے نسبتاً کمزور واقع ہوئی تھی۔ بہرحال ہماری آمد پر گھر کے اندر بھی ہلچل سی مچ گئی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور کھانا بالکل تیار تھا۔ بختہ کی سسرال والے پہلے ہمیں کھانا کھلانا چاہتے تھے، لیکن میں نے ایسی پیشکش کو فوراً مسترد کر دیا اور بختہ سے کہا، بختہ جی تم تو جانتے ہو، پہلے کام پھر توام اور آخر میرام۔ میں جب تک اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتا جس کے حصول کی خاطر یہاں آیا ہوں، اس وقت تک کسی اور کام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بختہ پہلوان زلیخا کے حوالے سے خود بھی بے حد الجھا ہوا تھا، لہٰذا اپنی الجھن کو دور کرنے کے لیے وہ میرا خام خیال بن گیا۔ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ زلیخا اس وقت گھر کے اندر موجود تھی۔ میں نے ASI کو گھر کی بیٹھک میں بیٹھنے کی ہدایت کی اور خود گولو پہلوان کو ساتھ لے کر زلیخا کو ایک الگ تھلگ کمرے میں لے آیا۔ زلیخا ہنسی گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ تھی کہ پولیس ان کے گھر آئی تھی، لیکن اسے اس قدر حواس باختہ ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا شوہر بختہ پہلوان اس وقت ہمارے درمیان موجود تھا، لہٰذا فکر اندیشی والی کوئی بات ہی نہیں تھی، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی گھبراہٹ اور حواس باختگی چور کی داڑھی میں تنکا کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ بختہ نے روپ ڈالا اور میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں 2-4 دبکے مارے تو زلیخا زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ 2 سخت گیر آدمیوں کی تفتیش کے آگے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی اور اس نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ زلیخا کی اپنی ساس یعنی بختہ پہلوان کی ماں رحمت بی بی سے کبھی نہیں بنی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بختہ اور زلیخا کی شادی رحمت بی بی کی مرضی کے خلاف یعقوب احمد کی ضد کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ یعقوب رحمت بی بی کا شوہر یعنی بختہ کا باپ تھا۔ وہ اپنی بھتیجی زلیخا کو بہو بنا کر جمال پور سے چنی والے لے آیا تھا، جبکہ رحمت بی بی بختہ کی شادی اپنی کسی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی۔ اس شادی کے ساتھ ہی رحمت بی بی کے دل میں ایک گرا سی پڑ گئی تھی۔ یعقوب اس شادی کے کچھ ہی عرصے بعد چل بسا اور اس کی موت کے بعد ساس بہو میں باقاعدہ ٹھن گئی۔ رحمت بی بی بڑی قائیاں اور تیز عورت، وہ بیٹے کے سامنے زلیخا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتی جیسے وہ اس کی سگی بیٹی ہو، لیکن بختہ کی نگاہ سے ہٹتے ہی وہ روایتی ساس بن جاتی۔ زلیخا کے حق میں مزید برا یہ ہوا کہ شادی کے 2 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی گود ہری نہ ہو سکی۔ اب تو اٹھتے بیٹھتے رحمت بی بی نے زلیخا کو تانے دینے شروع کر دیے۔ وہ اسے بانجھ تک کہہ جاتی اور ڈھکے چھپے الفاظ میں زلیخا کو باور کراتی رہتی کہ اگر اس نے جلد از جلد بچہ نہیں جنا تو وہ اسے طلاق دلوا کر بختہ کی دوسری شادی کروا دے گی۔ یہ صورت حالات زلیخا کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک تھے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ بختہ اپنی فتنہ پرور ماں کا نہایت ہی فرما بردار تھا، اس لیے وہ اپنے شوہر سے ساس کی شکایت کرتے ہوئے ڈرتی کہ کہانی بالکل ہی الٹی نہ ہو جائے۔ اس کے پاس انتظار اور صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ بڑے صبر سے ساس کی زیادتیاں برداشت کر رہی تھی اور انتظار میں تھی کہ کب اللہ اس کی بھی سن لے گا۔ اگر اس کی گود میں کوئی زندگی کھیلنے لگتی تو اس کی ساس کا آپ و آپ منہ بند ہو جاتا، لیکن قدرت کو ایسا منظور نہیں تھا، اس لیے اس کی کوئی دعا کوئی منت مراد پوری نہ ہو سکی۔ دوسری جانب جب ساس کے ظلم و ستم حد سے تجاوز کر گئے تو اس نے مجبوراً پہلی مرتبہ بختہ کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ ایسا معاملہ چونکہ پہلی مرتبہ بختہ کے سامنے گیا تھا، اس لیے اسے ماں کی زیادتی کا یقین ہی نہیں آیا۔ نتیجے میں اس نے رحمت بی بی سے استفسار کیا تو وہ صاف مکر گئی اور الٹا زلیخا سے جھوٹے سچے واقعات منسوب کر کے بیٹے کے کان بھرنے لگی۔
چند روز تک گھر میں کشیدگی کی سی فضا رہی، پھر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ بختہ یہی سمجھا کہ حالات معمول پر آ گئے، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی۔ رحمت بی بی نے زلیخا کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اب خفیہ کارروائی شروع کر دی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر زلیخا کو کوئی یادگار سبق سکھانا ہے تو بختہ کی ایک اور شادی ناگزیر ہے۔ بختہ جوان تھا، وجیح تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی شاہ زوری کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسی ہر دل عزیز شخصیت تھا کہ اس کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب تیسرا سال بھی بن بہار گزر گیا، بختہ کے گھر کے آنگن میں کوئی پھول کھلا اور نہ ہی کوئی کلی چڑکی، تو رحمت بی بی نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک لڑکی کو بختہ کے لیے پسند کر چکی تھی۔ مذکورہ لڑکی کا نام زیتون تھا اور حسن و جمال میں وہ اپنی مثال آپ تھی۔ زیتون کا تعلق ایک آسودہ حال زمیندار گھرانے سے تھا۔ رحمت بی بی نے جب بات اٹھائی تو زیتون کے والدین فوراً اس رشتے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے ایک شرط بھی لگا دی کہ یا تو بختہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے یا پھر وہ ان کی بیٹی کو الگ گھر میں رکھے۔ زیتون اپنی سوتن کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اس شرط کا پہلا حصہ رحمت بی بی کو بہت پسند آیا۔ اس نے بیٹے سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز تنہائی میسر آتے ہی اس نے بختہ سے کہا، زلیخا تمہاری نسل چلانے کی اہلیت نہیں رکھتی، یہ اچھا موقع ہے، تم دو لفظ بول کر اس سوکھے پیڑ سے جان چھڑا لو۔ میں ایک بہت اچھے خاندان میں تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی۔ رحمت بی بی چند سال قبل اپنی جس بھانجی سے بختہ کی شادی کرانا چاہتی تھی وہ اب بیاہ کر اپنی سسرال میں پہنچ چکی تھی، لہٰذا مجبوراً اسے خاندان سے باہر نگاہ دوڑانا پڑی تھی۔ بختہ نے اپنی ماں کی تجویز کے جواب میں کہا، اماں میں کافی دنوں سے تمہاری سرگرمیاں دیکھ اور سن رہا ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم چودھری حشمت کی سب سے چھوٹی بیٹی زیتون سے میری شادی کرانا چاہتی ہو، لیکن میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایسا کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت ہے نا، اسی لیے تو کرنا چاہتی ہوں۔ رحمت بی بی ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، کیا تم بے نام ہی مرنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا اماں؟ فوری طور پر بختہ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ رحمت بی بی نے سمجھانے والے انداز میں کہا، تمہاری شادی کو لگ بھگ 3.5 سال ہونے کو آئے ہیں اور ابھی تک زلیخا نے خوشی کی کوئی خبر نہیں سنائی۔ مجھے تو پورا یقین ہے کہ یہ عورت بانجھ ہے، اسے کوئی امید رکھنا سراسر حماقت ہوگی۔ پھر وہ ایک دم اداس ہونے کی اداکاری کرنے لگی اور بجھے ہوئے لہجے میں بولی، بختہ بیٹا تمہارا کتنا نام ہے، تم نے اپنے باپ سے بھی زیادہ نام کمایا ہے، دور دور تک تمہاری شہرت پھیلی ہوئی ہے۔ تمہارا باپ بھی بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، آج وہ زندہ نہیں لیکن اس کا نام زندہ ہے۔ تم نے اپنے باپ کے نام اور کام کو زندہ رکھا ہوا۔ ذرا سوچو، غور کرو، اگر زلیخا میں سے کوئی تمہاری اولاد نہ ہوئی تو تمہارا نام کون زندہ رکھے گا، کون تمہیں یاد کرے گا؟ ماں کی جذباتی تقریر سن کر بختہ بھی تھوڑی دیر کے لیے فکر مند ہو گیا، پھر کمزور سی مزاحمت کرتے ہوئے بولا، اماں اللہ کی رحمت سے اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی تک زلیخا کی گود ہری نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آئندہ بھی خوشخبری نہیں مل سکتی۔ میں نے تو ایسے واقعات بھی سنے ہیں کہ جب شادی کے 20-25 سال بعد اولاد ہوئی ہو۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر بڑی سادگی سے بولا، ویسے بھی مجھے کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ تمہیں جلدی اس لیے نہیں کہ تم ابھی جوان جان ہو، تمہارے سامنے بہت سی زندگی پڑی، لیکن میرے پاس کوئی مہلت نہیں۔ رحمت بی بی نے حفقی امیز انداز میں کہا، پھر وہ اپنے بیٹے پر سب سے خطرناک جذباتی حملہ کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بختہ پتر میں تو اپنی زندگی گزار چکی ہوں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ میں مرنے سے پہلے تمہاری اولاد کو اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں۔ تم اسے میری آخری خواہش سمجھ لو۔ اماں، وہ ہکلا کر رہ گیا۔ رحمت بی بی نے ایک اور ردہ چڑھاتے ہوئے کہا، بختہ پتر اگر تم نے میری یہ خواہش پوری نہ کی تو میں روز محشر تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ زلیخا سے تو مجھے کوئی امید نہیں، یوں محسوس ہوتا ہے میری آس پوری ہونے سے پہلے ہی آنکھ بند ہو جائے گی۔ تم اپنی مری ہوئی ماں کو کیا جواب دو گے؟ رحمت بی بی نے 2-3 مرتبہ بڑے رکت امیز انداز میں اپنی موت کا ذکر کیا تو بختہ پہلوان اندر سے کانپ کر رہ گیا۔ وہ طاقت کا پہاڑ تھا اور اپنے حریف پر کسی اندھے طوفان کے مانند ٹوٹ پڑتا تھا، مگر ماں کے سامنے وہ کمزور ننھا سا بچہ ہی تھا۔ پھر وہ ماں کا اتنا فرما بردار تھا کہ اس کی خوش نودی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ماں نے ابھی ابھی اس کے سامنے جو فرمائش رکھی تھی اسے پورا کرنا بختہ کے بس میں تھا۔ وہ ماں کے آنسوؤں کے سامنے ڈھیر ہو گیا اور ہر شے سے بے پرواہ ہو کر ٹھوس لہجے میں بولا، اماں اگر آپ کی خوشی اس میں ہے کہ میں چودھری حشمت علی کی بیٹی زیتون سے دوسری شادی کر لوں تو مجھے منظور ہے، لیکن اس سلسلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا۔ رحمت بی بی نے بیٹے کو اپنے اشارے پر سرنگوں دیکھا تو جلدی سے دلار بھرے لہجے میں بولی، میرے بچے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زیتون سے میری شادی کر کے آپ اپنی خواہش ضرور پوری کر لیں، لیکن زلیخا کی طلاق کی بات نہ کریں۔ بختہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے بھی اسی گھر میں ہی رہنے دیں۔ ابا جی بڑے چاؤ سے اسے بیاہ کر میرے لیے لائے تھے۔ میں زلیخا کے ساتھ کوئی زیادتی کر کے ابا جی کی روح کو اذیت نہیں پہنچانا چاہتا، بس اتنی سی بات ہے۔ رحمت بی بی ٹٹولتی ہوئی نگاہ سے بیٹے کو دیکھنے لگی، اسے اس بات سے سخت
تکلیف پہنچی تھی کہ بختہ اپنے دل میں زلیخا کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ زلیخا کا عبرت نہ خشر ہو، لیکن فی الحال ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بختہ دوسری شادی کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ یہ موت دکھا کر بخار پر راضی کرنے والی صورتحال تھی۔ رحمت بی بی نے سوچا ابھی اتنا ہی کافی ہے۔ جب گھر میں زلیخا کی سوتن آ جائے گی تو وہ اسے فوراً اپنی مٹھی میں لے لے گی۔ پھر زیتون اور وہ دونوں مل کر زلیخا کی وہ مٹی پلید کریں گے کہ وہ خود ہی گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ اماں تم کس سوچ میں پڑ گئی ہو؟ بختہ نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ نہ، وہ چونک گئی۔ کچھ نہیں، اس نے جلدی سے بات بنا دی۔ میں تمہارے ہی بارے میں سوچ رہی تھی، یعنی تمہاری درخواست کے بارے میں، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بیٹے کی بات ضرور مانوں گی، لیکن اس سلسلے میں چودھری حشمت نے ایک شرط لگا دی ہے۔ کیسی شرط؟ بختہ پہلوان نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ اس کی ماں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ چودھری حشمت کا کہنا ہے کہ اگر بختہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے پر تیار نہ ہو تو پھر اسے چاہیے کہ زیتون کو الگ گھر میں رکھے۔ وہ اپنی سوتن کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے زندگی نہیں گزارے گی۔ علیحدہ گھر کی کیا ضرورت ہے اماں؟ بختہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اتنے بڑے 2 منزلہ گھر میں اس وقت ہم صرف 3 افراد رہ رہے ہیں، ان میں ایک فرد کا اضافہ ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ ماشاءاللہ اوپر والی منزل میں 3 کمرے ہیں اور نیچے 4 کمروں کے علاوہ کشادہ صحن بھی ہے۔ ایک اوپر رہ سکتی ہے اور دوسری نیچے۔ نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی فساد۔ بیٹا اس کے بنائے ہوئے منصوبے پر بڑی حد تک عمل کرنے کو تیار تھا، لہٰذا اس نے سخت رویہ بنانے کی بجائے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں چودھری حشمت سے بات کروں گی۔ جو تم نے تجویز دی ہے اس کے لیے چودھری کو آمادہ کرنے کی کوشش بھی کروں گی۔ ان نتائج اور عزائم کے ساتھ ماں بیٹے میں ہونے والی میٹنگ ختم ہو گئی۔ اگلے ہی روز رحمت بی بی نے چودھری حشمت سے بات کی اور وہ مرد معقول اس تجویز سے اتفاق کرنے پر تیار ہو گیا۔ اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا کسی نہ کسی حد تک زلیخا بھی اس سے واقف تھی۔ اس کے سینے پر جو چھریاں چل رہی ہوں گی ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ خبر اڑتے اڑتے جمال پور بھی پہنچ گئی تھی کہ رحمت بی بی اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر رہی ہے۔ ادھر سے تھوڑا شور شرابہ اور احتجاج بلند ہوا، لیکن رحمت بی بی نے یہ دھمکی دے کر زلیخا کے گھر والوں کو خاموش کر دیا، اگر آپ لوگوں کو بختہ کی دوسری شادی پر اعتراض ہے تو اپنی بیٹی کو گھر لے جائیں۔ بختہ اولاد کی خاطر دوسری شادی کر رہا ہے اور اس کا عمل بالکل درست اور سنت نبوی کے عین مطابق ہے۔ اسے ایسا کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ رحمت بی بی نے اخلاقی قانون اور مذہب کا ایسا کارڈ کھیلا تھا کہ زلیخا کے گھر والوں کی زبان پر کفر ڈل گئے۔ وہ کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی گلے میں طلاق کا توق ڈال کر میکے میں آ بیٹھے۔ صرف زلیخا کی ماں جمیلہ بی بی نے اتنا کہا، اگر دوسری بیوی سے بھی بختہ کا کوئی بچہ پیدا نہ ہوا تو کیا اس کی تیسری شادی کرائی جائے گی؟ یہ سوچنا تمہارا نہیں میرا کام ہے۔ رحمت بی بی نے بڑے کڑے انداز میں اپنی سمتن کو چپ کرا دیا۔ بختہ میرا بیٹا ہے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جمیلہ بی بی نے کمزور سا احتجاج کیا۔ رحمت، جس طرح تمہیں اپنے بیٹے کی فکر ہے ویسے ہی مجھے بھی اپنی بیٹی کی فکر ہے، تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں سب کچھ سمجھی سمجھائی ہوں۔ رحمت بی بی نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری بیٹی پر یہاں کوئی ظلم نہیں کر رہا۔ تمہیں تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ اسے اس گھر میں بہو کے مقام پر فائز کر رکھا ہے، اور جب تک تم اسے امن و امان سے رہنے کی نصیحت کرتی رہو گی وہ بختہ کی بیوی رہے گی۔ میرا خیال ہے میری باتیں اچھی طرح تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ رحمت بی بی کے اس حتمی انداز کے بعد کسی بحث و تکرار کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ بختہ اور زیتون کی شادی ہو گئی۔ زلیخا کو گھر کی بالائی منزل پر منتقل کر دیا گیا۔ زیتون اور رحمت بی بی نے زیری منزل پر قبضہ جما لیا۔ گھر میں رہن سہن کا انداز کچھ اس طور دکھائی دیتا تھا جیسے زلیخا کو بالکل الگ کر دیا گیا ہو۔ اگر کسی کو اس کا تھوڑا بہت خیال تھا تو وہ تھا بختہ پہلوان۔ بختہ کا زیادہ رجحان اور دلچسپی اگرچہ زیتون میں تھی، اس کے باوجود بھی وہ زلیخا کو نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ یہ اس کی مہربانی تھی، ورنہ زلیخا اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ رحمت بی بی نے زیتون کی مدد اور تعاون سے زلیخا کو ایسے طریقوں سے تنگ کیا کہ بیان سے باہر ہے۔ زلیخا نے باقاعدہ روتے ہوئے مجھے اپنی داستان علم سنائی۔ بختہ پہلوان ہمارے قریب بیٹھا خاموشی سے اس کا دکھڑا سن رہا تھا۔ اس نے ابھی تک بیچ میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی تھی۔ یہ ایک طرح سے اس کی عقل مندی کا مظاہرہ تھا۔ فریقین کو اپنی بات کہنے، اپنا موقف بیان کرنے کا پورا حق ہونا چاہیے۔ ابھی وہ اپنی بیوی کی کہانی سن رہا تھا۔ کسی درست فیصلے تک پہنچنے کے لیے اسے اپنی ماں کی بات بھی سننا تھی۔ اس کے بعد ہی وہ کسی صحیح نتیجے تک پہنچ سکتا تھا۔ زلیخا نے اپنی ساس کے ظلم و ستم کی داستان اتنی تفصیل اور جذبات انگیز انداز میں مجھے سنائی کہ اسے بیان کرنے کے لیے درجنوں صفحات کی ضرورت ہوگی، لہٰذا میں خاموشی سے آگے بڑھتا ہوں۔ زلیخا جیسے تیسے حالات میں گزارا کر رہی تھی، پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا خطرناک موڑ آیا کہ ایک دم وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ قدرت نے زیتون پر مہربانی کر دی تھی۔ اس خبر نے زلیخا کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اس کے ذہن میں خدشات اور اندیشوں کی تیز آندھیاں سی چلنے لگیں۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا اور دماغ تاریک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی نظر کے سامنے اس کا مستقبل تاریکی میں کہیں گم ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔
زیتون کی طرف سے خوشی ملنے کی خبر سنتے ہی رحمت بی بی کے تیور ہی بدل گئے۔ وہ زلیخا کے لیے اور بھی خطرناک ہو گئی۔ وہ تو پہلے بھی زلیخا کی خیرخواہ نہیں تھی، غضب تو یہ ہوا کہ پختہ کا جھکاؤ زیتون کی طرف کچھ زیادہ ہی بڑھتا چلا گیا، اور یہ عین فطری اور انسانی نفسیات کے مطابق بھی تھا۔ اس مرتبہ جو زلیخا میکے گئی تو کچھ زیادہ ہی افسردہ اور ملول تھی۔ اس کی ایک دور کی خالہ نگہت نے اس کی کیفیت کو بھانپ لیا اور تنہائی میسر آتے ہی اسے ٹٹولنے لگی۔ زلیخا بھری بیٹھی تھی، اس نے اپنا دل کھول کر نگہت کے سامنے رکھ دیا۔ پوری کہانی سننے کے بعد نگہت نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، تمہارے تمام مسائل کو صرف ایک ہی شخص حل کر سکتا ہے۔ کون؟ زلیخا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ چند بابا۔ تمہارا مطلب ہے عامل کامل چند بابا؟ ہاں، میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ نگہت نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ بہت ہی پہنچا ہوا بزرگ ہے، اگر تم کہو تو میں تمہیں اس کے پاس لے کر جا سکتی ہوں۔ امید کی کرن دے کر زلیخا اندر سے جگمگا اٹھی۔ کسی پیاسے شخص کو اگر کوئی بتائے کہ وہاں اس جگہ میٹھے پانی کا چشمہ یا کنواں موجود ہے تو وہ فوراً اسی سمت بڑھ جاتا ہے۔ ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رات اور دن کے چکر میں نہیں پڑتا۔ زلیخا نے چند بابا کا نام سن رکھا تھا اور اس کے کمالات کی کہانیاں بھی اس تک پہنچی تھی، لیکن براہ راست کبھی اس کا یا اس کے گھر والوں کا چند بابا سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ چند بابا کا آستانہ جمال پور ہی میں واقع تھا۔ زلیخا نے پر امید نظر سے خالہ نگہت کو دیکھا اور اضطراری لہجے میں بولی، کیا واقعی چند بابا میرے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ میں تو چند بابا پر اندھا یقین رکھتی ہوں، نگہت نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میری ایک اپنے رشتے کی عورت کا چند بابا نے علاج کیا، 2 ماہ کے اندر ہی اللہ نے اس پر کرم کر دیا۔ اب وہ اس گھڑی کا دن گن گن کر انتظار کر رہی جب اس کی گود کا سونا پن ختم ہو جائے گا اور وہاں کسی معصوم کی کلکاریاں سننے کو ملیں گی۔ نگہت سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر رازدارانہ لہجے میں بولی، تمہاری سوتن کو تم پر سبقت حاصل ہو چکی ہے، تمہیں یہ مقابلہ برابری کی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ اگر تمہاری بھی امید بند جائے تو تم اپنا کھویا ہوا سب کچھ دوبارہ حاصل کر سکتے ہو، عزت، پوزیشن اور بختہ کی توجہ۔ اگر تم کارکردگی میں زیتون کے برابر آن کھڑی ہوگی تو دیکھ لینا تمہاری دنیا ہی بدل جائے گی۔ نگہت زلیخا کے دل کی بات کر رہی تھی۔ اس نے ہیجانی لہجے میں پوچھا، کیا چند بابا کے علاج سے واقعی میری مراد بھر آئے گی؟ ہاں ہاں، مجھے پکا یقین ہے، نگہت نے پروسوک انداز میں کہا۔ بابا جی رکھنے والی دوائیاں دیتے ہیں، بس 2-3 خوراکوں ہی میں کام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے خالہ، میں تمہارے ساتھ چند بابا کے پاس جانے کو تیار ہوں، زلیخا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، لیکن میرے گھر والوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تم فکر نہ کرو، یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ زلیخا مطمئن ہو گئی۔ اس اطمینان میں خوشی کا عنصر بھی شامل تھا۔ اگلے روز زلیخا خاموشی سے نگہت خالہ کے ہمراہ چنی وال چند بابا کے آستانے پر پہنچ گئی۔ اس وقت عامل کامل چند بابا وہ اس کے روبرو جا کر بیٹھ گئی اور نگہت نے بڑے احترام سے چند بابا سے کہا، بابا جی میں نے کل آپ کو زلیخا کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا، آج میں اسے ساتھ لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، یہ بہت ہی دکھی اور پریشان ہے، اس کا کام ضرور ہونا چاہیے، آپ کو دعائیں دے گی۔ چند بابا جیسے روحانی عامل کامل لوگوں کی نفسیات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ چند بابا نے بڑی گہری نظر سے زلیخا کا جائزہ لیا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو زلیخا ڈری گئی۔ اس انداز کی آنکھیں یا تو ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو 1-2 روز سے بالکل سوئے نہ ہوں، یا پھر وہ لوگ جو کوئی زد و اثر نشہ کرتے ہو، مثلا چرس، بھنگ وغیرہ۔ زلیخا کو چند بابا کی نظر اپنے بدن میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحات تک اسی انداز میں سے گھورتا رہا، پھر آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آنکھیں کھولے بغیر بولا، ہم نے تمہارے حالات و معاملات پر نگاہ ڈالی ہے اور یہ جاننے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ اس گھر میں تمہاری سب سے بڑی دشمن تمہاری ساس رحمتیں ہے۔ اس نے تم پر اولاد کی بندش کروا رکھی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ بختہ تمہاری طرف سے مایوس ہو کر تمہیں طلاق دے دے، اور اب تو تمہاری سوتن والی خوشخبری کے بعد تمہارے لیے مصیبتیں ہی مصیبتیں آنے والی ہیں۔ لیکن چند بابا نے ڈرامائی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو زلیخا کے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن کیا بابا جی؟ چند بابا نے یک لخت آنکھیں کھول دیں، پھر سرخ سرخ آنکھوں سے زلیخا کو گھورتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، لیکن یہ کہ تم بروقت ہمارے پاس آ گئی ہو، اب کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تم اس گھر میں شان سے رہو گی، بختہ تمہارے پاؤں دھو دھو کے پیے گا، تم اس کے بچوں کی ماں بنو گی۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ زلیخا کی آواز شدت جذبات سے کپ کپا رہی تھی۔ کیوں نہیں؟ وہ تیکھی نگاہ سے اس کے سراپا کو ٹٹولتے ہوئے بولا، ہم کہہ رہے ہیں تو ضرور ایسا ہوگا، مگر اس مشن میں کامیابی کے لیے تمہیں ہماری ہدایت پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہوگا۔ چند بابا زلیخا کو جتنی بڑی خوشخبری سنا رہا تھا اس کے لیے تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی۔ اسے اس بات کی خواہش نہیں تھی کہ بختہ اس کے پاؤں دھو دھو کر پیے، وہ تو صرف اتنا چاہتی تھی کہ وہ بختہ کے بچوں کی ماں بن جائے تاکہ اس کے ماتھے پر لگا ہوا بانجھ کا لیبل ہٹ جائے، اس کی ساس کی زبان بند ہو جائے اور وہ امن و سکون سے اپنی سسرال میں رہنے لگے۔ یہ سب کچھ چاہنا اس کا حق بنتا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے غلط راہ اختیار کر بیٹھی تھی۔ چند بابا
ان تمام خواہشات کے پورا ہونے کا یقین دلا رہا تھا، لہٰذا بے سختہ اس نے کہہ دیا، بابا جی میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، چند بابا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تمہاری ثابت قدمی بتاتی ہے کہ تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگی۔ تم کل اسی وقت ہمارے آستانے پر آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ ہدایات دیں گے۔ اگر تم نے ہماری ہدایت پر عمل کر دکھایا تو سمجھو بیڑا پار ہے۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن شرط یہ ہے کہ کل تم اکیلی ہمارے پاس آؤ گی۔ بات ختم کرتے ہی چند بابا نے آنکھیں بند کر لیں۔ زلیخا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنا چاہے تو نگہت نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر خاموش کرا دیا۔ پھر وہ زلیخا کو آستانے سے باہر لانے کے بعد بولی، چند بابا جب بات ختم کر کے آنکھیں بند کر لیں تو پھر کہنے سننے کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا۔ تم کل جب ان سے ملنے آؤ گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ تو مجھے اکیلے آنے کو کہہ رہے ہیں۔ زلیخا کے لہجے میں الجھن تھی، وہ سنجیدگی سے بولی، تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں تمہارے ساتھ آستانے تک آؤں گی، لیکن حجرے میں تمہیں تنہا ہی جانا ہوگا، تم گھبراؤ نہیں۔ میں پہلے بھی کئی ضرورت مند عورتوں کو یہاں لا چکی ہوں، وہ سب بہت خوش ہیں، سب کی جولیاں مرادوں سے بھر گئی ہیں۔ نگہت کے تسلی دلاسے اور سمجھانے بجھانے کے بعد زلیخا تیار ہو گئی اور اگلے روز وہ چند بابا سے ہدایت لینے کے لیے اس کے آستانے پر پہنچ گئی۔ پروگرام کے مطابق نگہت باہر ہی رک گئی اور زلیخا اکیلی چند بابا کے حجرے میں داخل ہو گئی۔ حجرے میں اس روز چند بابا اور زلیخا کے درمیان جو میٹنگ ہوئی اس کا احوال بیان کرتے ہوئے بار بار زلیخا کی زبان لڑکھڑا جاتی تھی۔ اس نے متعدد توقف کے بعد وہ واقعہ مکمل کیا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بڑی احتیاط سے اپنی کہانی میں ایڈیٹنگ کر رہی تھی۔ بس کسی کی تفصیل میں جانا ضروری نہیں سمجھتا، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ زلیخا نے مجھے بتایا کہ اس روز جب وہ چند بابا کے حجرے میں پہنچی تو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد چند بابا نے اسے کہا، رکھنے والی دوائی تو میں تمہیں بعد میں دوں گا، پہلے تمہاری سوتن کا بندوبست کرنا ہے۔ سوتن کا بندوبست؟ زلیخا کچھ نہ سمجھی، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ چند بابا نے کہا، اگر تمہاری سوتن کے بطن میں پرورش پانے والی خوشخبری منظر عام پر آ گئی تو پھر اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی، اس لیے تمہیں پہلے اس خطرے سے اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ زلیخا نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ چند بابا نے کہا، 4 راتوں کا ایک خاص عمل ہے۔ 4 راتوں کا ایک خاص عمل ہے، اگر تم نے وہ عمل پورا کر دیا تو سمجھو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اس عمل کے نتیجے میں تمہاری سوتن کی کوکھ سیمنٹ کی ہو جائے گی، اس کے اندر نمو پانے والی زندگی کو بریک لگ جائیں گے اور اس کی کوکھ کی زمین ایسی بنجر اور بے آب و گیا ہو جائے گی کہ اس کی آخری سانس تک وہاں کوئی بیج پنپ نہیں پائے گا۔ بولو تم اس عمل کے لیے تیار ہو؟ زلیخا نے مجھے بتایا کہ وہ کسی کی جان کی دشمن نہیں بن سکتی تھی، لہٰذا اس نے چند بابا کے سامنے کمزور سا احتجاج کیا۔ بابا جی کیا یہ ضروری ہے کہ؟ بہت ضروری ہے۔ چند بابا نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کسی اور کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ زیتون تمہاری کھلی دشمن ہے اور وہ تمہاری دوسری دشمن یعنی تمہاری ساس کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ اگر زیتون کو تمہارا ذرا بھی خیال یا احساس ہو تو وہ وقتہ سے شادی پر تیار نہ ہوتی۔ اس نے بڑی صفائی سے تمہارا شوہر چھین لیا اور تمہاری ساس نے بندش کروا کے تم سے ماں بننے کی صلاحیت چھین لی۔ یہ دونوں عورتیں تمہاری ازلی ابدی دشمن ہیں۔ یاد رکھو، دشمن سے نپٹنے کے لیے دشمنی ہی کرنی پڑتی ہے، اس لیے اگر تم میری ہدایت پر عمل کرو گی تو تمہاری یہ کوشش انتہائی جائز اور برحق ہوگی۔ رحمت بی بی اور زیتون کی طرف سے زلیخا کا دل کسی پھوڑے کے مانند پکا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے بہت اذیت اور تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ ان دونوں سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اس نفرت کو چند بابا کی تقریر نے اور بھی ہوا دی۔ زلیخا کے اندر نفرت اور انتقام کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ جب کوئی انسان اس بلندی پر فائز ہو جاتا ہے تو بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ زلیخا بھی آنکھیں بند کر کے چند بابا کی ہدایات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چند بابا نے اسے سوئیاں چبھا ایک گڈھا تیار کر کے دیا جو پہلی رات زلیخا کو کسی تازہ قبر میں دبانا تھا، باقی کی 3 راتوں میں اگربتی اور مسور کی دال والا عمل کرنا تھا۔ اتفاق سے ابھی دونوں موزہ فتح گڑھ میں خیر دن کا انتقال ہوا تھا۔ اس قسم کے سفلی عمل کے لیے اس کی قبر نہایت ہی موزوں تھی۔ چند بابا نے زلیخا کو خیر دن کی قبر کے بارے میں بتایا تھا۔ چند بابا کی ہدایت کے مطابق زلیخا کو سفید لباس پہن کر اور سر کے بال کھلے چھوڑ کر یہ عمل کرنا تھا۔ زلیخا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا آدھی رات کو گھر سے نکلنے کا۔ فتح گڑھ والا قبرستان جمال پور سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دونوں گاؤں کے درمیان چند کھیت تھے یا ایک نہر بہتی تھی، بس گھر سے نکلنے کی مشکل تھی۔ اس نے نگہت کو اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا تو اس نے فوراً ہی حل پیش کر دیا۔ اس نے تسلی دینے والے انداز میں کہا، میں تمہاری دور کی حالہ لگتی ہوں، اس لیے چند دن تمہارے گھر رہنے آ جاؤں گی تو تمہارے گھر والوں کو محسوس نہیں ہوگا، ہم دونوں ایک ہی کمرے میں سوئیں گے، اس طرح تمہیں گھر سے نکلنے میں آسانی رہے گی۔ تمہارے جانے کے بعد اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں سنبھال لوں گی۔ زلیخا خوش ہو گئی۔ چند بابا کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ سوئیاں چبھے گڈھے کو اس نے خیر دن کی قبر میں دبایا اور آنے والی 2 راتوں میں اس نے مسور کی دال اور اگربتیوں والا عمل بھی کر ڈالا تھا۔ ایک رات کا احمقانہ عمل باقی تھا کہ بیچ میں کود پڑا۔ اب میرے عمل کرنے کی باری تھی اور میں پوری طرح سرگرم عمل تھا۔ جو کہانی شروع ہو جائے اسے ایک نہ ایک دن ختم بھی ہونا ہوتا ہے۔
فتح گڑھ کے گورکن حاجی کریم کے خواب سے شروع ہونے والی کہانی جمال پور میں زلیخا سے ہونے والی بھرپور ملاقات پر ختم ہو گئی تھی۔ حاجی کریم نے جاگتی آنکھوں سے وہ خواب دیکھا تھا۔ یہ واقعی حالت نیند میں قدرت کی طرف سے اسے آنے والے خطرے سے آگاہ کیا گیا تھا، اس سے بھی بحث نہیں۔ البتہ واقعات اسی ترتیب سے پیش آئے تھے جیسا اشارہ گورکن کو ملا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ کسی کہانی کے ختم ہونے اس کے منطقی انجام تک پہنچنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ بھی یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کہانی کا منطقی انجام کیا ہوا، جو جاننا آپ کا حق بھی ہے، کیونکہ پچھلے 1-1.5 گھنٹے سے اب نہایت خشوع و خضوع سے اس کہانی کے ساتھ چسپاں ہیں۔ رحمت بی بی اور زیتون نے زلیخا کی زندگی اجیرن کرنے کے لیے جو بھی گھریلو سازشیں اور ٹوٹکے آزمائے وہ قابل داخل اندازی پولیس نہیں تھے، لہٰذا اس کے ذکر کو گول کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ زلیخا نے جو کچھ کیا آج اس بات کی انتہا کو پہنچ کر چند بابا کے بہکاوے میں آ کر کیا۔ یہ کوئی ایسا سنگین جرم نہیں تھا کہ میں اسے پھانسی پر لٹکوا دیتا یا کئی سال کے لیے جیل میں سڑنے کے لیے بھیج دیتا۔ اس سلسلے میں جو بھی ڈانٹ ڈپٹ اور جھاڑ پونچھ ہو سکتی تھی وہ میں نے کی۔ یہ ایک طرح کی تادیبی کارروائی تھی۔ اس تمام تر فتنے کی جڑ شیطان ابن شیطان چند بابا کو میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ ایک رات کے لیے میں نے اسے سخت گیر پولیس اہلکاروں کے حوالے کر دیا تاکہ اس کی مٹھی چاپی کر کے وہ اسے تعاون پر آمادہ کرے۔ پہلے تو وہ اپنے علم و عمل کی بڑی بڑی دھمکیاں دیتا رہا۔ ٹریننگ روم میں اس کی خدمت پر مامور افراد کو اس نے یہ کہہ کر بھی ڈرانے کی کوشش کی کہ وہ ایک پھونک مار کر انہیں جلا کر بھسم کر دے گا، لیکن وہ اللہ کے بندے میری ہدایت پر کار بند رہے۔ چند بابا کی دھمکیوں میں آنے کی بجائے انہوں نے پوری رات اس کی وہ دھلائی کی کہ چند بابا کی ساری بابیت جہاں جہاں سے نکل سکتی تھی اس نے فرار ہونے میں ایک لمحے کی غفلت نہ برتی۔ دیگر تفتیشی امور سے نپٹنے کے بعد میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں سے دریافت کیا، چند بابا تم عورتوں کی سونی گودوں کو ہرا بھرا کرنے کے سلسلے میں بہت مشہور ہو، اپنی اس ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ تم نے رکھنے والی دوائی میں ایسی کون سی گدڑ سنگی پیس کر ملا رکھی ہے؟ میں ایک شرط پر بتاتا ہوں جی، وہ بڑی تکلیف دہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میرے متعین کردہ تفتیشی اہلکاروں نے اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، زیر حراست کسی مجرم کو کوئی شرط رکھنے کا حق ہوتا ہے اور نہ ہی میں اس کی اجازت دیتا ہوں، لیکن تم تو چاند تک پہنچے ہوئے چند بابا ہو، لہٰذا تمہاری بات تو سننا ہی ہوگی۔ بولو کیا شرط ہے تمہاری؟ آپ یہ ٹیکنالوجی آگے نہیں بڑھائیں گے؟ اس نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ تم اس سلسلے میں بالکل بے فکر رہو، میں نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے جھوٹی تسلی دی۔ تمہارا یہ راز میرے سینے میں دفن ہے۔ ہاں البتہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر میرا موڈ ہوا عامل کامل بننے کا تو میں تمہاری ٹیکنالوجی کو آزماؤں گا ضرور۔ یہ ایک انتہائی مذاق کی بات تھی اور وہ کائنہ شخص میرا مطلب بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ جناب بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس ایک ایسی دوائی ہے جو عورتوں کے مخصوص ایام کو روک دیتی ہے۔ میں وہی دوائی انہیں استعمال کرواتا ہوں اور وہ سمجھنے لگتی ہیں کہ ان کی گود ہری ہونے کا سبب بن گیا۔ وہ شیطانی انداز میں مسکرایا اور لمحے بھر کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، 2-4 ماہ یا کبھی کبھی 6 ماہ کے بعد اس دوا کے اثرات نمودار نہیں ہوتے یا گود ہری ہونے کا سبب ہی غائب ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے انہیں ہی قصوروار ٹھہرا دیتا ہوں، کیونکہ میں رکھنے والی دوائی کے ساتھ اتنا سخت پرہیز اور کڑی احتیاطیں بتاتا ہوں کہ کسی سے کسی بھی وقت کوتاہی ہو سکتی ہے، بس اتنا سا کھیل ہے۔ اور اس سلسلے میں حالہ نگاہ تم سے بھرپور تعاون کرتی ہے۔ میں نے اسے گھورا۔ وہ شیطانی انداز میں سر کو اس باتی جنبش دے کر رہ گیا۔ تفتیش کے دوران ہی میں چند بابا نے یہ راز بھی اگل دیا تھا کہ نگہت اس کی اعلی کار ہے۔ وہ جس طرح زلیخا کی دور پار کی حالت تھی ویسے ہی اور بھی بہت سے لوگوں کی حالہ بنی ہوئی تھی۔ نگہت ایسے کردار لگ بھگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ میں نے نگہت کی گرفتاری کے لیے 2 کانسٹیبلز کو موضع جمال پور روانہ کر دیا تھا۔ مہلوک خدا کو گمراہ کرنے نے مکرو اور کبھی افواہ کی ترغیب دینے اور دھوکہ دہی سے اپنا الو سیدھا کرنے کے سلسلے میں قانون کی کتابوں میں جتنی بھی سنگین دفعات موجود تھی میں نے انہیں نچوڑ کر چند بابا پر لاگو کر دیا، پھر ایک جاندار سا کیس بنا کر اسے عدالت کے حوالے کر دیا۔ وہ 2-4 سال کے لیے تو گیا تھا کام سے۔ اس کہانی کے کرداروں میں سب سے افسوسناک انجام زلیخا کا ہوا۔ میں نے تو ایک طرح سے اسے معاف ہی کر دیا تھا، لیکن بختہ پہلوان نے اسے معاف نہ کیا۔ یہ راز کھل جانے کے بعد کہ زلیخا نہ صرف یہ کہ زیتون کے بطن میں موجود زندگی کی موت کی خواہش تھی، بلکہ اس نے زیتون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بانجھ بنانے کی خاطر چند بابا کو بتائے ہوئے شیطانی عمل پر بھی عمل کر ڈالا تھا، بختہ کا غم و غصہ عروج کو پہنچ گیا تھا۔ زلیخا اس کی نظر میں گر گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بختہ کو یہ یقین آ گیا کہ اس کی ماں رحمت بی بی زلیخا کے بارے میں جو کچھ بھی کہتی تھی وہ سچ ہے۔ زلیخا کو دوبارہ بختہ پہلوان کے گھر جانا نصیب نہیں ہوا۔ بختہ نے اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ انسان جس بات میں آ کر غلط صحیح میں تمیز کرنا بھول جاتا ہے، اگر زلیخا شیطانی چکر میں پڑنے کی بجائے صبر کر کے کچھ عرصہ اور اپنی سسرال میں بیٹھی رہتی تو اس کا صبر ضرور رنگ لاتا، اس کی زندگی میں راحت اور آسانیاں پیدا ہو جاتی، مگر اس نے ایک سنگین قدم اٹھا کر اپنی زندگی کو تاریکی کے حوالے کر دیا تھا۔
اپنی اس حرکت کے توفیل اس نے خود پر دوسری شادی کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ غلط کار کو اس کی غلطی کی سزا ضرور ملتی ہے، یہی قانون فطرت ہے۔ زلیخا نے جو غلطی کی وہ بھی اس کی سزا سے بچ نہیں سکی۔ اللہ سب کو سیدھی راہ دکھائے، آمین۔ تو ناظرین، کیس پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی دلچسپ کیس کے ساتھ۔